الحمدللہ وکفا سلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون آمنت بالله صدق الله المولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الأمي المكين المتين المبين الرؤوف الرحيم الكريم. حضرات محترم، خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت مبارکہ میں نے سرمایہ سخن بنایا ہے، آیت مبارکہ کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کرنے سے پیشتر آئیے آپ اور ہم سب مل کر سب سے پہلے تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، معطر معطر پسینہ، فیض گنجینہ، باعث نزول سکینہ، نبی الانبیاء رسولوں کے پیشوا، ہادی السبل، ختم الرسل، مولا الکل، احمد مجتبی، محمد عربی روحی فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کے نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المعدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم، ایک بار نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں اور جھوم جھوم کر اپنے عقیدت و محبت کا ثبوت پیش کریں اور بآواز بلند پڑھیں صلی اللہ علی نبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جو لوگ ابھی تک اس محفل نور میں تشریف نہیں لائے ہیں، گزارش ہے کہ جلد از جلد تشریف لائیں. اللہ کے اندر سب سے پہلے حصول برکت کے لیے منقبت کے کچھ اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. توجہ کا طالب ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں. کربل میں آل رسول، کربل میں آل رسول، باغ سیدہ کے پھول. کربل میں آل رسول، باغ سیدہ کے پھول، آئے دین کا گلشن بچانے کے لیے. کربل میں آل رسول، کربل میں آل رسول، باغ سیدہ کے پھول، آئے دین کا گلشن بچانے کے لیے. حیدر کے لختے جگر، حیدر کے لختے جگر، کر کے طیبہ سے سفر، آئے دین کا گلشن بچانے کے لیے. کربل میں آل رسول، سیدہ کے پھول، باغ سیدہ کے پھول، آئے دین کا گلشن بچانے کے لیے. یہاں سے شعر حضرات کہ ایک طرف تھے صرف 72، ایک طرف تھے صرف 72، ایک طرف لاکھوں کا لشکر،
ایسی ہیبت تھی تاریخ، ایسی ہیبت تھی تاریخ 72 لاکھوں پہ بھاری، ایسی ہیبت تھی تاریخ 72 لاکھوں پہ بھاری، ایک سبق دے دیا ہے زمانے کے لیے، کربل میں آل رسول باغ سیدہ کے پھول آئے، دین کا گلشن بچانے کے لیے، کہ شبیر پیتے ہیں جام شہادت، شبیر پیتے ہیں جام شہادت، یا کرتے ہیں رب کی عبادت، یا کرتے ہیں رب کی عبادت، سر پہ عظمت کا ہے تاج، رن میں پڑھتے ہیں نماز، سر پہ عظمت کا ہے تاج، رن میں پڑھتے ہیں نماز، اپنے نانا کی امت بچانے کے لیے، اپنے نانا کی امت بچانے کے لیے، کربل میں آل رسول باغ سیدہ کے پھول آئے، دین کا گلشن بچانے کے لیے، اور میدان میں علی اکبر آئے، میدان میں علی اکبر آئے، سارے یزیدی کے دل تھر آئے، رن میں گرجے جیسے شیر، دشمن ہو گئے ہیں ڈھیر، ڈھونڈے دشمن جگہ منہ چھپانے کے لیے، کربل میں آل رسول باغ سیدہ کے پھول آئے، دین کا گلشن بچانے کے لیے، اور پیاس کا عالم ہونٹ بھی کھولے، پیاس کا عالم ہونٹ بھی کھولے، جھولے سے علی اصغر بولے، جھولے سے علی اصغر بولے، بابا اب کر دو قربان میری ننھی سی یہ جان، بابا اب کر دو قربان میری ننھی سی یہ جان، دل ہے بیتاب اب تیر کھانے کے لیے، دل ہے بیتاب اب تیر کھانے کے لیے، کربل میں آل رسول باغ سیدہ کے پھول آئے، دین کا گلشن بچانے کے لیے، اور آخری شیش محمد رات آئے، دین کا گلشن بچانے کے لیے، کہ شبیر نے ایسا کام کیا ہے، شبیر نے
کام کیا ہے، دونوں جہاں میں اپنا نام کیا ہے، دونوں جہاں میں اپنا نام کیا ہے۔ آئے امت کی جب یاد سر کٹائے ساتھ ہی ساتھ، آئے امت کی جب یاد سر کٹائے ساتھ ہی ساتھ، اپنے نانا کا وعدہ نبھانے کے لیے، اپنے نانا کا وعدہ نبھانے کے لیے، کربل میں آل رسول باغ سیدہ کے پھول آئے، دینی کا گلشن بچانے کے لیے، حیدر کے لخت جگر کر کے طیبہ سے سفر آئے، دینی کا گلشن بچانے کے لیے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم عبادہ الکرام وابنہ الکریم بارک وسلم صلو علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، خدائے قدیر جبار ہماری اس کاوش کو، ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور دنیا و آخرت میں اس کا بہتر سے بہتر صلہ عطا فرمائے۔ حضرات محترم، آج کی یہ محفل، یہ مجلس جو کہ 7ویں شب ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ آج کا سفر طے کرنا ہے، بہت ساری چیزیں، بہت سارے واقعات، بہت ساری باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ یہ کہ کربلا کا واقعہ ایسا درد بھرا واقعہ ہے کہ بار بار سنتے ہیں، ہر بار سنتے ہیں، ہر سال سنتے ہیں، مگر اس کے باوجود جب بھی کربلا کا ذکر کیا جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے، یوں محسوس ہوتا ہے کہ ابھی ابھی چند دنوں پہلے یہ واقعہ گزرا ہوگا۔ کتنی بے دردی اور صفاکی اور چالاکی اور کتنی بے غیرتی اور کس قدر ظلم و ستم اور کیسے کیسے نازیبا سلوک اہل بیت اطہار کے ساتھ ان ظالموں نے کیا کہ جب ہم سوچتے ہیں تو سوچتے ہی کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ کیسا درس دیا ہے کربلا والوں نے، کیسا پیغام دیا ہے کربلا والوں نے، امت کو کیسی تعلیم دی ہے اور کیا سبق کربلا والے چھوڑ گئے ہیں کہ اگر ہم اور آپ داستان کربلا کو دل کے کانوں سے سنیں، انسان کے پاس دل ہے اور اس دل سے جس طریقے سے وہ اپنے اندر کی بھاونا کو جانتا ہے، جس طریقے سے وہ اپنی آل اولاد، اپنے گھر بار، اپنے رشتہ دار، اپنے عزیز و اقارب سے محبت کرتا ہے،
اگر اس انداز سے بھی، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اس سے زیادہ اور زیادہ جذبات اور ایمانی قدر کے ساتھ بندہ واقعہ کربلا کو سنے، لیکن اگر صرف جتنی محبت اسے اپنی اولاد، اپنے گھر والوں سے، اتنی محبت سے بھی اگر وہ سن لے تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آج دیکھیں نا، صرف مثال دے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ، آج دیکھیں نا، بیٹا بیمار پڑ جائے تو باپ کو چین نہیں ہے، ماں کو قرار نہیں ہے، بچہ بیمار ہے، باپ بھی ماں بھی ساری رات جاگتے ہیں کہ بچے کو کوئی تکلیف نہ ہونے پائے، بچے کو کوئی پریشانی لاحق نہ ہو جائے، کوئی تکلیف نہ ہو۔ ماں باپ رات بھر جاگتے ہیں بچے کی محبت کی خاطر۔ امام حسین نے جن کو قربان کیا وہ بھی تو ان کی اولادیں تھیں نا۔ علی اکبر کی جوانی گھوڑوں کے ٹاپوں تلے روندی گئی، علی اکبر بھی تو حسین اعظم کا بیٹا تھا۔ ننھے سے علی اصغر کے حلقوم پر تیر چبھویا گیا، تیر پیوست ہوا، خون کا فوارہ ابلا، وہ بھی تو امام حسین کی اولاد تھی نا۔ اپنے بھتیجوں کو خاک و خون میں غلطا دیکھا، اپنے بھائیوں کو قربان ہوتے ہوئے دیکھا، اتنا سارا کچھ کربلا میں ان نفوس قدسیہ کے ساتھ ہوا، مگر انہوں نے اف تک نہیں کیا، اف تک نہیں کہا، صبر ہی صبر کیا۔ کس لیے؟ دین کو صحیح سالم آپ تک، ہم تک پہنچانے کے لیے۔ آپ نے بارہا سنا ہے، کربلا صرف ایک واقعہ نہیں جو بیان کر دیا جائے، کربلا صرف ایک قصہ کہانی نہیں ہے جو بیان کر دیا میں نے، آپ نے سن لیا، معاملہ ختم۔ کربلا ایک احساس کا نام ہے، کربلا ایک احساس کا نام ہے۔ کربلا قوم مسلم کی ایمان کی کھیتی کو جلا بخشنے کے لیے، جس طریقے سے کھیتی کو ہرا بھرا رکھنے کے لیے پانی کی ضرورت پڑتی ہے، ایمان کو، عشق کو تر و تازہ رکھنے کے لیے کربلا کا داستان ضروری ہے۔ کربلا صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اور ہم 10 دن تک یہاں پر حاضر ہوں، میں بیان کروں آپ سنیں، کوئی خطیب بیان کرے آپ سنیں، ہم نے سنا، 10 دن پار ہو گئے، ٹائم ہو گیا مکمل، چلو گھر کو، پھر سے وہی روش، وہی طریقہ۔ ہاں، شاعر کہتا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اسلام آپ سے، ہم سے قربانی چاہتا ہے۔ لکڑی کہاں ہے؟ بیٹا پتھر لا کے دو مجھے، یہ سب مار کے پھینکوں گا میں۔ اسلام ہم سے اور آپ سے قربانی چاہتا ہے۔ اسلام کے دامن میں آنے والوں، کربلا صرف ایک قصہ کہانی نہیں ہے، ایک احساس کا نام ہے۔ اور کربلا کی داستان سے پیغام یہ ملتا ہے، سبق یہ ملتا ہے کہ جب بھی تمہیں اسلام کے تعلق سے بلایا جائے، اسلام کے آبرو کو بچانے کی باری آئے، اسلام کی حمیت اور اسلام کو اجاگر کرنے کی بات آئے، اس وقت تم کربلا کو اپنے نگاہوں کے سامنے رکھو، اور جس چیز کی ضرورت ہو، اگر مال کی ضرورت ہو تو مال، جسم کی ضرورت ہو تو جسم، جس چیز کی ضرورت ہو اس چیز کے ذریعے سے تم اس وقت
دین کی مدد کرو. اور جو دین کی مدد کرتا ہے، جو دین کی مدد کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ وہ جو دین کی مدد کرتا ہے اسے دنیا کے آگے ذلیل و خوار ہونا نہیں پڑتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی مدد کرنے کی وجہ سے اسے عزت کا مقام عطا فرماتا ہے. امام حسین کو شہید ہوئے آج کئی سو سال کا عرصہ گزر گیا ہے. سن 60 ہجری میں آپ کی شہادت ہے، سن 60 ہجری میں آپ کی شہادت ہے، اور آج 1447 ہجری ہے یہ، 1447 ہجری ابھی لگا ہے نا. مطلب یہ کہ تقریباً 1390 کے قریب سال کا عرصہ گزر گیا. آج تک حسین کی عزتوں میں اضافہ ہی اضافہ ہو رہا ہے. پہلے محفلیں اتنی ہوتی تھی، اب اتنی ہونے لگی ہے. پہلے لنگر اتنے ہوتے تھے، اب اتنے ہونے لگے. تو جو بھی دین کی حقانیت اور دین کی محبت وہ بھی دل و جان سے اس کی صداقت کو قبول کر کے اس کے لیے کام کرتا ہے، وہ ذلیل و رسوا نہیں ہوتا، عزت کا مقام پاتا ہے. اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا، ہے نا. تو آج کا یہ پیغام آپ لوگوں کے لیے، ہم سب کے لیے پیغام ہے کہ دین کے لیے کچھ کر گزرنے کا حوصلہ پیدا کیجیے. نام و نمود اور سستی شہرت کے پیچھے مت بھاگیے. اللہ تعالیٰ آپ کے ظاہر کو نہیں، آپ کے باطن کو دیکھتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ میرا یہ بندہ کس ارادے سے آگے آ رہا ہے. وہ ہوگا داڑھی والا، ٹوپی والا، ہوگا وہ حاجی، نمازی، غازی، کچھ بھی ہوگا، لیکن اگر دل صاف نہیں ہے وہ دنیا والوں کے لیے محتشم ہو سکتا ہے، محترم ہو سکتا ہے، مکرم ہو سکتا ہے، معظم ہو سکتا ہے، لیکن خدا کی بارگاہ میں وہ مکرم نہیں ہے، خدا کی بارگاہ میں وہ معزز نہیں ہے، معظم نہیں ہے، عزت والا نہیں ہے. عزت والا وہی ہوگا جو دل سے اسلام اور دین کی آپ بیاری اور دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دے گا. تو امام حسین نے کربلا کی سرزمین سے یہی پیغام دیا. آج کا یہی پیغام آپ کے لیے کہ دین کے لیے کچھ کر گزرنے کا حوصلہ پیدا کرو، ہے نا. جب بھی دین کو آپ کی ضرورت پڑے فوراً سے فوراً قدم آگے بڑھاؤ کہ اس وقت دین کو ہماری ضرورت ہے. جانتے ہیں آپ قرآن مجید اللہ فرماتا قال من انصاری الی اللہ، قال من انصاری الی اللہ، کون ہے جو اللہ کی مدد کرے گا. یہ قرآن کہہ رہا ہے. اللہ کی مدد کوئی کر سکتا ہے؟ اللہ سب کی مدد کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی سب کی مدد فرماتا ہے، مگر اللہ فرماتا قال من انصاری الی اللہ، کون ہے جو اللہ کی مدد کرے؟ کون ہے؟ جب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کون ہے جو مدد کرے گا، ہے نا. تو اس طریقے سے قرآن قال من انصار اللہ، قال حواریون نحن انصار اللہ، ان کے حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کی مدد کریں گے. تو اللہ کی مدد کرنے سے مراد کیا ہے؟ دین کی مدد کرنا. اللہ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، اللہ سب کی مدد فرماتا ہے. تو دین کی مدد اللہ کی مدد ہے، دین کی مدد اللہ کی مدد ہے. تو اگر آپ دین کی مدد کریں گے، دین کی آپ بیانی کی کوشش کریں گے، دین کی حقانیت کو اجاگر کرنے کی کوشش کریں گے، تو یہ مدد صرف دین کی نہیں ہے، یہ اللہ کی مدد ہے. حالانکہ اللہ کی مدد کوئی کر سکتا، لیکن دین کی مدد کرو گے تو اللہ یہ صلہ عطا فرماتا ہے. اس لیے حق پر رہو، حق پر چلو، حق کے ساتھ رہو، جیسے کہ کربلا والوں نے پیغام دیا ہے. آج کی تقریر کا یہی پیغام. خیر، بات اپنی کل چل رہی تھی
کل میں نے کہا تھا کہ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی سرزمین پر پہنچے ہیں، یہی سے بات چلی تھی، کوفہ کی سرزمین پر پہنچے ہیں، اور جب کوفہ کی سرزمین پر پہنچے آپ تو 12,000 لوگوں نے ایک دن میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ کن کی بیعت کی؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی بیعت حضرت امام مسلم کے ہاتھ پر کوفہ کے 12,000 لوگوں نے کی۔ کوفہ کے گورنر نعمان بن بشیر صحابی رسول ہے، انہوں نے لوگوں سے کہا کہ لوگوں تم لوگ بیعت تو کر لے رہے ہو، لیکن سنو جب یزید کو پتہ چلے گا تو بڑا سخت برہم ہوگا۔ کسی نے یزید کو خط لکھا تھا کہ یزید اگر تم نے کوفہ کی خبر نہیں لی تو کوفہ تمہارے ہاتھ سے چلا جائے گا۔ یزید نے اپنے مساہروں کو بلایا، کیا کرنا چاہیے؟ سب نے کہا ایک کام کرو، ایک شخص جس کا نام عبید اللہ ابن زیاد ہے جو بصرہ کا گورنر ہے، بڑا چالاک ہے، لومڑی صفت انسان ہے، اسے کوفہ بھیج دو، وہ سارا کا سارا سنبھال لے گا۔ کل سب بات ہو چکی تھی کیسے پھر وہ حجازی لباس میں جو ہے وہ کوفہ کی سرزمین پر آیا، اور جیسے ہی کوفہ کی سرزمین پر آیا تو کوفہ کے جو بڑے بڑے لوگ تھے ان کو قید کر دیا۔ ان لوگوں میں ایک نام تھا حضرت ہانی بن عروہ۔ ہانی بن عروہ کوفہ کے معزز لوگوں میں نام آتا ہے، محب اہل بیت تھا۔ عبید اللہ ابن زیاد سے اس کی دوستی بھی تھی، تعلقات بھی تھے، سب ملنے آیا مگر ہانی بن عروہ ملنے نہیں آیا۔ ہانی بن عروہ تو ابن زیاد نے کسی سے کہا کہ ہانی بن عروہ ملنے کیوں نہیں آئے؟ تو کہلوا بھیجا، کیوں ملنے نہیں آئے؟ کہا کہ ان کی طبیعت کچھ ناساز ہے۔ تو عبید اللہ ابن زیاد نے پتہ چلا کہ ہانی بن عروہ کی طبیعت کچھ ناساز ہے، تو کہا چلو ہم مل کر کے آتے ہیں۔ ادھر حضرت ہانی کے گھر امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما۔ ہانی نے کہا کہ حضور موقع بڑا اچھا ہے، جیسے ہی ابن زیاد میرے گھر پہ آئے اور میں اپنی پگڑی اتار کر جیسے نیچے رکھوں تو موقع پا کر آپ اس کے سر کو تن سے جدا کر دینا۔ تو کہا ٹھیک ہے۔ اب ابن زیاد ملنے کے آیا ہانی بن عروہ سے، دونوں کی بات چیت ہو رہی ہے، حضرت مسلم ایک جگہ چھپے ہوئے ہیں گھر میں۔ اثنائے گفتگو حضرت ہانی اپنی پگڑی کو اتار کر نیچے رکھ رہے ہیں، پھر کچھ پڑھ رہے ہیں، پھر اتار کر پھر پہن لے رہے ہیں، پھر اتار کر نیچے رکھ، کئی بار ایسا کیا۔ تو ابن زیاد نے کہا ہانی تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اے ہانی تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو کسی نے کہا کہ بیمار ہے اس لیے ذہن کام نہیں کر رہا ہوگا۔ تو خیر ملاقات وغیرہ ہوئی اور اس کے بعد ابن زیاد چلا گیا۔ جب ابن زیاد گیا تو حضرت ہانی نے امام مسلم سے کہا کہ حضور میں نے آپ سے کہا تھا جیسے پگڑی اتار کر نیچے رکھوں آپ سر کو قلم کر دینا، آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ تو امام مسلم فرماتے ہیں کہ اے ہانی کیا کروں، جب بھی تم پگڑی اتار کر نیچے رکھتے تھے بیچ میں ایک کوئی بڑا سا چڑیا اپنے بازو کو پھیلائے کھڑا ہو جاتا تھا اور کہتا تھا کہ یا امام رک جائیے، مشیت الہی کچھ اور ہے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ فرمایا گیا امام کہا کہ اے ہانی جب بھی میں تلوار کھینچنا چاہتا تھا ایسا لگتا تھا جیسے میری تلوار کسی نے پکڑ رکھا ہے اور آواز آ رہی ہے اے امام رک جائیے، مشیت الہی کچھ اور ہے۔ القصہ مختصر یہ کہ آپ نے فرمایا اے ہانی جو ہونا ہے ہو کر رہے گا۔ اب امام مسلم کی تلاش جاری ہے، امام مسلم حضرت ہانی کے گھر میں ہے، کسی کو پتا نہیں کہ امام مسلم کہاں ہے۔ ایک شخص کیونکہ ابن زیاد نے اعلان کیا تھا کہ جو حضرت امام مسلم کو پکڑ کر لائے گا اسے انعام دیا جائے گا، جو بتائے گا پتہ اسے انعام دیا جائے گا۔ ایک شخص جو ہے وہ غلام مسجد میں گیا کوفہ کی، دیکھا کہ مسجد میں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اسی میں ایک صحابی بھی ہیں جو ایک طرف نماز پڑھ کر کے جو ہے تسبیح میں موجود ہیں، وظائف میں مشغول ہیں۔ قریب گئے اور جا کر کے ان کو سلام کیا، سلام کرنے کے بعد کہا کہ میں عراق کا رہنے والا ہوں اور حضرت علی کا محب ہوں، اہل بیت کا محب ہوں،
میں اہل بیت کے فرد عظیم یعنی حضرت امام مسلم سے ملنا چاہتا ہوں، یہ کچھ 3000 دینار میرے پاس ہیں، ان کی بارگاہ پیش کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کو پتہ ہو تو ان کے بارے میں مجھے کچھ بتائیں۔ تو اس صحابی نے کہا کہ اتنے لوگ مسجد میں بیٹھے ہیں، تم مجھے کیوں پوچھتے ہو، دیگر لوگ بھی تو ہیں۔ تو اس نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے، آپ کے چہرے سے ایسی چمک آ رہی ہے، آپ کا چہرہ اتنا نورانی ہے، میں جان گیا ہوں کہ یہاں پر اگر محب اہل بیت کوئی ہے تو وہ آپ ہیں۔ وہ صحابی ان کی جو ہے چپڑی باتوں میں آ گئے، چکری چپڑی باتوں میں آ گئے، ان کی باتوں کے جال میں پھنس گئے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں بڑے سیدھے ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ بڑے سیدھے ہوتے ہیں۔ سیدھے سے مراد یہ ہے کہ وہ کسی کی بات کو غلط راہ یا غلط طرف نہیں لے جاتے، اس کو مان جاتے ہیں۔ اب عالم یہ کہ جب اس نے کہا کہ میں محب اہل بیت ہوں، اہل بیت کا چاہنے والا عاشق ہوں، تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، جب تم عاشق اہل بیت امام مسلم سے ملنا چاہتے ہو تو چلو میں تمہیں دکھاتا ہوں امام مسلم کہاں ہے۔ اب انہوں نے ان کو لے کر کے گئے حضرت ہانی کے گھر، ان سے ملاقات کرا دیا، وہ اچھے سے 3000 دینار پیش کر دیے، ملاقات بھی کیا، بات چیت ساری چیزیں ہوئی۔ اس کے بعد رات میں جب وہ واپس لوٹا تو وہ گیا ڈائریکٹ ان کے پاس، وہ ڈائریکٹ گئے ابن زیاد پر، کہا کہ ابن زیاد آپ جس امام مسلم کی تلاش میں ہیں وہ امام مسلم کہیں اور نہیں حضرت ہانی بن عروہ کے گھر میں موجود ہیں۔ تو ابن زیاد نے فوراً لشکر بھیجا، فوراً لشکر بھیجا، کہا کہ جاؤ اور جا کر کے ہانی کو بلا کر کے لاؤ۔ بند کرو موبائل، بند کرو۔ جب ہانی کو بلایا گیا، جیسے ہی حضرت ہانی پہنچے، اب عالم یہ کہ ابن زیاد نہ سلام کر رہا ہے نہ بات کر رہا ہے۔ تو حضرت ہانی نے کہا ابن زیاد خیریت تو ہے، کیا بات ہے کہ آج تیور کچھ بدلے نظر آ رہے ہیں؟ تو ابن زیاد نے کہا اے ہانی، میں یہ کیا سن رہا ہوں کہ تم نے امام مسلم کو اپنے گھر پہ پناہ دے رکھی ہے؟ حضرت ہانی نے کہا کہ تمہیں کس نے کہا کہ میں نے پناہ دے رکھی ہے؟ تو کہا کہ کیا تم نے پناہ نہیں دی ہے؟ کہا نا میں نے پناہ نہیں دی ہے۔ تو وہ جو غلام تھا اس کو لا کر کے سامنے حاضر کر دیا کہ دیکھ۔ اب وہ غلام سارا کچھ بیان کر لگا کہ ہاں حضرت ہانی کے گھر میں جو ہے امام مسلم جلوہ فرما ہے۔ اب عالم یہ کہ حضرت ہانی کا بدن کانپنے لگا کہ سارا پردہ فاش کر دیا۔ خیر حضرت ہانی کو اس نے جو ہے کہا کہ ایسا کرو کہ امام مسلم کو میرے حوالے کر دو۔ حضرت ہانی نے کہا خدا کی قسم میں ان کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کل میدان محشر میں جب حضور مجھ سے پوچھیں گے اے ہانی میرا نواسہ تمہارے گھر میں تھا، تم نے میرے نواسہ کو کیسے ظالموں کے پاس بھیج دیا تھا، ان کا سپرد کر دیا تھا، تو میں کیا جواب دوں گا، لہذا میں نہیں کر سکتا۔ تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ابن زیاد نے ڈنڈوں سے اتنا مارا حضرت ہانی کو کہ آپ کا پورا وجود لہو لہان ہو گیا۔ اب حضرت ہانی کو قید کر دیا گیا اور کوفہ کے بڑے بڑے جو لوگ تھے ان سب کو قید کر دیا گیا، اور ادھر امام مسلم کو پکڑنے کے لیے جو ہے لوگوں کو بھیج دیا گیا۔ لیکن جیسے حضرت ہانی کو مارا گیا، پیٹا گیا، تو ایک بات گاؤں میں پھیل گئی، وہ یہ کہ حضرت ہانی شہید کر دیے گئے۔ تو حضرت ہانی کے جو قبیلے کے لوگ تھے، ان کے جو خاندان کے لوگ تھے، وہ سب جلال میں تیش میں آ گئے کہ حضرت ہانی اتنے با اثر بارسوخ آدمی، ان کو کیوں قتل کر دیا گیا، انہیں کیوں مارا گیا؟ تو اس وجہ سے وہ سارے کے سارے غصے میں آ گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے 60,000 کا لشکر جمع ہو گیا۔ اب 60,000 کا لشکر پورے گورنر ہاؤس کو گھیرے میں لے لیا ہے۔ اب ابن زیاد کے پاس کوئی چارہ نہیں، ذرا سا حملہ کر دیتے تو گورنر ہاؤس کی اینٹ سے اینٹ بچ جاتی، مگر مشیت الہی کچھ اور ہے، مگر مشیت الہی کچھ اور ہے، حکمت کچھ اور ہے، مشیت کچھ اور ہے۔ جب سب لوگوں چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا تو کیا ابن زیاد نے قاضی شریح کو بلایا۔ قاضی شریح کون ہے؟ یہ حضرت علی کے شاگرد ہیں۔ قاضی شریح جو ہے
یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، ان کو بلایا اور ان کے ساتھ اپنا ایک آدمی بھیج دیا اور کہا کہ آپ جا کر کے اوپر سے اعلان کیجئے دیکھیے حضرت ہانی زندہ ہے کہ نہیں ہے۔ مارا گیا تھا، ان کو ڈنڈوں سے مارا تھا، لہو لہان ہوا تھا، لیکن مرے نہیں تھے۔ تو کہا اب آپ کیا کہیں گے، زندہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو کہا زندہ تو ہے لیکن مارا گیا۔ کہا مارنے والی بات آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہانی مار دیے گئے ہیں، آپ یہ بتائیں کہ زندہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو آپ نے کہا ہاں زندہ ہیں۔ تو کہا آپ کو یہی اعلان کرنا ہے۔ جب قاضی شورے اوپر گئے، ان کے ساتھ ابن زیاد کا ایک کارندہ بھی تھا، ایک آدمی بھی تھا، اور جو کچھ وہ کہتے وہ من عن آ کر کے بیان کرتا۔ تو اس لیے حضرت قاضی شریح کو کہنا پڑا کہ حضرت ہانی زندہ ہے۔ جیسے ہی جملہ ان کے منہ سے نکلا، وہ جو 60,000 کا لشکر تھا وہ سب کے سب اپنے اپنے گھر کو دائیں بائیں ہونے لگے کہ بھائی جب حضرت ہانی زندہ گئے تو اب بدلہ لینے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو چلو اپنے اپنے گھر کو چلتے رہیں۔ تو شام تک وہ جو 60,000 تھے کھسکتے گئے، شام تک 500 لوگ بچے، اور وہ 500 لوگوں کے ساتھ حضرت امام مسلم غالباً عصر کی اور بعض باتوں میں مغرب کی آپ نماز پڑھنے لگے۔ جب آپ نے نماز پڑھایا اور سلام پھیرا تو ان 500 لوگوں میں سے ایک آدمی بھی آپ کے پیچھے نہیں تھا۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو سب کے سب رخصت ہو چکے تھے۔ اب امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے مسافر ہیں، شہر کے حالات سے واقف نہیں ہے، کون سی سڑک کہاں جاتی ہے پتہ نہیں ہے، مسافر ہیں، نئے ہیں شہر کے لیے، کہاں جائیں؟ مسجد سے باہر نکلے، دیکھا سارے کے سارے دروازے بند ہیں، سب کے دیوار اور دروازے دریچے سب کے بند ہیں۔ عالم یہ کہ خوف کا ماحول ہے کوفہ کی سرزمین پر۔ امام مسلم چلتے چلتے دیکھا کہ ایک دروازے پر ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہے، جن کے تعلق سے کل میں نے کہا تھا، یہیں تک کل ہم کی بات ہوئی تھی، جن کا نام حضرت طوعا ہے۔ کیا نام ہے؟ حضرت طوعا ہے نا، طا واو عین ہا، طوعا نام ان کا ہے۔ تو وہ دروازے پہ بیٹھی اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی ہے۔ امام مسلم قریب گئے، کہا مائی پانی مل سکتا ہے پینے کے لیے؟ تو حضرت طوعا گھر کے اندر گئی اور پانی لا کر کے پیش کیا، آپ نے پانی پیا، اور پانی پینے کے بعد آپ وہیں بیٹھ گئے۔ تو بوڑھی عورت حضرت طوعا کہنے لگی کہ اے انسان، اے مسافر، گھر کہاں ہے، کہاں جانا ہے، کہاں کے رہنے والے، جاتے کیوں نہیں، یہاں کیا کر رہے ہیں؟ امام مسلم فرماتے ہیں کہ اے مائی، اس شہر میں میرا کوئی نہیں ہے، میں انجان ہوں۔ کہا کہاں کے رہنے والے ہیں؟ کہا مدینے کا مسافر ہوں، مدینے سے آیا ہوں۔ کہا پھر آپ کا نام کیا ہے؟ تو کہا مجھے نواز رسول یعنی امام عالی مقام امام حسین نے بھیجا ہے، میں ان کا بھائی، میرا نام مسلم ہے۔ حضرت طوعا نے جب امام مسلم کا نام سنا تو فوراً آپ اپنے گھر میں لے گئی اور کہا حضور آپ ہیں اور میرے دہلیز کے باہر ہیں، یہ تو میری قسمت کی معراج ہے کہ آپ ہمارے گھر میں تشریف لائے ہیں۔ آپ کو اپنے گھر میں لے گئی، اچھے سے ادب و احترام کر کے ایک اچھے سے جو ہے اعلیٰ بستر پر آپ کو بٹھایا، آپ کے کھانے وغیرہ کا انتظام کیا، کیونکہ وہ محب اہل بیت تھی، اہل بیت سے محبت کرنے والی تھی۔ اب عالم یہ ہے کہ آپ جو ہے حضرت طوعا جو ہیں امام مسلم کی خدمت میں لگی ہوئی ہیں۔ رات کی تنہائی میں حضرت طوعا کا ایک بیٹا تھا، کتابوں میں جس کا نام بلال آیا ہے، بلال، جس کا نام کتابوں میں بلال آیا ہے، وہ رات کو گھر لوٹا، دیکھا کہ ایک خاص کمرے میں ماں کا زیادہ جانا آنا ہے، جا رہی ہے آ رہی ہے۔ پوچھا ماں اس کمرے میں کیا ہے، ماں اس کمرے میں کیا ہے؟ کہا بیٹا کوئی بات نہیں۔ کہا ماں بتاؤ تو صحیح کیا بات ہے؟ کہا کوئی بات نہیں۔ ارے امی بتاؤ تو صحیح، میں تمہارا بیٹا ہوں، کیا بات ہے؟ تو کہا بیٹا دیکھو آج ہماری قسمت کی معراج ہے، آج کتنی اچھی بات ہے نا، آج ہمارے گھر میں نواز رسول آئے ہوئے ہیں، اہل بیت اطہار کے مقدس ہستی کا ورود آج ہمارے گھر میں ہوا ہے۔ اے بیٹے ہم خوش نصیب ہیں، آج ہمارے گھر میں امام مسلم آئے ہیں۔ بیٹا دیکھو یہ راز کی بات ہے، کسی کو نہ بتانا، ہمارے
تمہارے لیے بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ جب بیٹے نے سنا تو کہا ماں ہاں تم صحیح کہتے ہو، یہ بڑی اچھی بات ہے، ماں ایک کام کرو تم جا کر کے سو جاؤ، میں پہرے داری کرتا ہوں۔ اب عالم یہ، ماں کو اپنے بیٹے پر بڑا وشواس تھا، بڑا بھروسہ تھا کہ میرا بیٹا ہے، میرا خون ہے، میرے خلاف نہ جائے گا۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ اہل بیت کی بات ہے، ساتھ ہی ساتھ اہل بیت اطہار کے نواز رسول کی زندگی کی بات ہے، اہل بیت سے محبت کی بات ہے، تو میرا بیٹا کوئی غلط قدم نہیں اٹھائے گا۔ ماں اسی بھروسے پر آرام کرنے چلی گئی اور وہ نوجوان لڑکا رات کو پہرا دیتا رہا۔ جب رات نے اپنی چادر کو اچھی طریقے سے تان لیا تو وہ نوجوان جو ہے اپنے گھر سے نکلا اور ابن زیاد کے بیٹے یا بھائی سے کہا کہ دیکھو ہمارے گھر میں امام مسلم آرام فرما ہے، ابن زیاد سے کہنا اپنے لشکر کو بھیج کر کے امام مسلم کو گرفتار کر لے۔ اللہ اکبر۔ امام مسلم آرام فرما ہے، یہ رات کی تنہائی میں کام کر کے واپس آیا ہے اور آ کر کے جو ہے انتظار میں ہے کہ بس صفائی آ جائے تو میں گرفتار کروا دوں، اور ایک بہانہ بنا دیا کہ بس میں آپ کے پاس کھڑا ہوں تاکہ آپ کی حفاظت کرتا رہوں۔ جب صبح کی نماز کا وقت ہوتا ہے، آپ نماز ادا کرتے ہیں، مصلی پہ بیٹھے ہیں ابھی کہ گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز آنے لگی۔ آپ سمجھ گئے کہ یہ گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز بالکل اس گھر کے ارد گرد ہے، یعنی گھوڑوں سے جو ہے چاروں طرف سے گھر کو گھیر لیا گیا ہے۔ کن کے گھر کو؟ حضرت طوعہ کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہے۔ امام مسلم سمجھ گئے کہ دشمن آ گیا ہے، اپنی تلوار باہر نکالی۔ تاریخ یہ بتاتی ہے امام مسلم لڑتے رہے، ان ظالموں نے یہاں تک ظلم کیا، تیروں کی بارش ہو رہی ہے، اوپر سے جو ہے پتھر وغیرہ پھینکے جا رہے ہیں، نہ جانے کیا کیا جو ہے بزدلانہ اور جو ہے احمقانہ والی لڑائی جس کو کہا جائے اس طریقے کی لڑائی ہو رہی ہے۔ امام مسلم تلوار نکال کر باہر آئے ہیں اور لڑائی چل رہی ہے۔ ایک شخص نے اس طریقے سے تلوار مارا کہ وہ تلوار آپ کے ہونٹ میں لگا، اوپر کا ہونٹ کٹ گیا، نیچے کا ہونٹ کا بھی کچھ حصہ جو ہے کٹ گیا اور آپ کے دو دانت گر کر جو ہے باہر آ گئے۔ اللہ اکبر۔ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے آپ کے ہونٹ کٹ گئے، مگر اس کے باوجود ہمت کا عالم یہ کہ آپ تلوار سے جو ہے تلوار بازی کیے جا رہے ہیں، چاروں طرف سے آپ کو گھیر لیا گیا ہے۔ عالم یہ محمد بن اشعث جس کا نام ہے، محمد بن اشعث جس کا نام ہے، بعض روایت محمد بن اشعث کہا گیا ہے، بعض میں محمد بن اشعث کہا ہے اس کو۔ وہ شخص تھا ملک کی لالچ میں 500 سواروں کو لے کر کے آیا ہے اور چاروں طرف سے امام مسلم کو اپنے نرغے میں لے لیا ہے، مگر انہیں پتا تھا یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ علی کے گھرانے کے لوگ ہیں، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ ہیں، ان کے رگوں میں جو خون ہے اس خون کی تاثیر ہی کچھ اور ہے، ان کی بات ہی کچھ اور ہے۔ امام مسلم اکیلے لڑ رہے ہیں۔ آخر عالم یہ ہے لڑتے لڑتے جب آپ تھک گئے تو ایک دیوار کے سہارے آپ بیٹھ گئے۔ محمد بن اشعث نے کہا یا امام آپ کے لیے امان ہے، آپ کے لیے امان ہے۔ امام مسلم نے کہا کیا تم امان دیتے ہو؟ کہا ہاں آپ کے لیے امان ہے۔ جب اس نے کہا کہ ہاں آپ کے لیے امان ہے تو آپ نے اپنی تلوار کو اپنے میان میں ڈال لی اور کہا دیکھو تم نے کہا ہے کہ امان ہے تو میں تلوار کو میان میں ڈال رہا ہوں، ورنہ میں تمہارے قبضے میں کبھی نہیں آتا، ورنہ میں تمہارے قبضے میں کبھی نہیں آتا۔ اللہ اکبر۔ میان میں تلوار کو ڈال لی۔ اب عالم یہ ہے کہ امام مسلم کے لیے سواری منگائی گئی، آپ کو سواری میں بٹھایا گیا، ابن زیاد کے پاس لے جایا جا رہا ہے۔ ان سے یہ کہا گیا یا امام آپ چلیے ابن زیاد سے بات کر لیجئے، لڑائی کی کوئی بات ہی نہیں ہے، ہم لڑائی کرنے کے نہیں آئے ہیں۔ اللہ پر آپ کو سواری پر بٹھایا گیا، ابن زیاد کے پاس گورنر ہاؤس لے جایا جا رہا ہے۔ چلتے چلتے راستے ہی میں آپ کی کمر سے آپ کے تلوار کو کھول لیا گیا ہے۔ جیسے تلوار کو آپ کی کمر سے کھولا گیا آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور کہا اب لگتا ہے میری قضا آ گئی ہے، ان ظالموں نے غداری کی ہے، ان بے وفاؤں نے بے وفائی کی ہے۔ اللہ اکبر۔ امام مسلم جب گورنر ہاؤس پہنچتے ہیں تو گورنر ہاؤس کے دروازے پر آپ کو بٹھایا جاتا ہے اور جو ہے محمد بن اشعث جو ہے وہ اندر جاتا ہے کہ ابن زیاد سے اجازت لے کر کے آیا جائے کہ امام مسلم کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے۔ امام مسلم کو گورنر ہاؤس کے دروازے پر بٹھا دیا گیا ہے، پانی کا ایک کنڈا باہر رکھا ہوا ہے، آپ نے
کسی سے کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے تھوڑا سا پانی پلا دو، تو کسی نے کہا پانی کا ایک قطرہ نہیں ملے گا، مگر کسی شخص نے ایسا بھی کہا تھا کہ چلو پلا دو پانی، اس سے کیا ہو جائے گا۔ لیکن جیسے ایک کٹورا پانی آپ تک پہنچایا گیا، آپ پانی کو پینا چاہتے تھے، خون سے پورا پیالہ پانی کا خون میں تبدیل ہو گیا۔ آپ کے ہونٹ کے کٹنے کی وجہ سے خون اتنے بہ رہے تھے کہ جیسے آپ پانی کے پیالے کو ہونٹ کے قریب لے جاتے ہیں خون گرتا ہے، وہ پانی خون میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ 3 مرتبہ ایسے ہی ہوا، آپ نے پانی کو واپس کر دیا اور فرمایا اب لگتا ہے کہ پانی میرے نصیب میں نہیں ہے، اب لگتا ہے کہ دنیاوی پانی میرے نصیب میں نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ امام مسلم کو جب یزید ابن زیاد کے دربار میں لے جایا گیا، ابن زیاد نے کہا کہ اے مسلم، کیا تمہیں پتہ نہیں کہ یزید امیر المومنین بن گئے ہیں؟ پھر تم نے ایسا کیوں کیا؟ کوفہ کی سرزمین پر لوگ آرام سے رہتے تھے، چین و سکون سے رہتے تھے، تم نے آ کر کے ان کو ورگلایا ہے، حسین کے نام پر بیعت کرنے پر ابھارا ہے، تم نے یہ بڑی گستاخی کی، بڑی غلطی کی ہے۔ امام مسلم کہتے ہیں ہم خود نہیں آئے ہیں، ہمیں خطوط لکھ لکھ کر بلایا گیا ہے۔ امام حسین کی بارگاہ میں ایک نہیں بلکہ 53 خطوط صرف ایک دن میں آئے ہیں، ہمیں یہاں بلایا گیا ہے، ہم آئے نہیں ہیں۔ ابن زیاد نے کہا کہ تو جھوٹا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام مسلم کہتے ہیں تو جھوٹا ہے، تیرا باپ جھوٹا ہے، حسین سچے ہیں، تمہیں پتہ نہیں ہے حسین کن کی اولاد ہیں، حسین کی رگوں میں کن کا خون ہے، تمہیں خبر نہیں ہے حسین کی رگوں میں ان کا خون ہے جنہیں حق و صداقت کا تاجدار کہا گیا ہے، جنہیں حق و صداقت کا علمبردار کہا گیا ہے۔ تم کہتے ہو حسین جھوٹا ہے، ہمارا خاندان جھوٹا ہے، تو جھوٹا ہے، تیرا باپ جھوٹا ہے۔ ابن زیاد نے کہا تھا کہ اسے ایک کام کرو، اوپر لے جاؤ اور اوپر لے جا کر اوپر سے گرا دو کہ اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ تاریخ یہاں پر ایک بات اور بتاتی ہے کہ ابن زیاد میں اور حضرت امام مسلم میں کچھ آپس میں جو ہے تکرار بھی ہوئی تھی، کچھ باتیں بھی ہوئی تھی، ایک مکالمہ بھی ہوا تھا۔ ابن زیاد نے کہا کہ امیر المومنین یزید کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے کہ جس نے جو ہے اپنی حکومت کو قائم کیا اور جس کی حکومت کے تلے سب کو رہنا ہے، جن کا خاندان بڑا عرف و آراز خاندان ہے، جن کا کردار بڑا والہانہ کردار ہے، امام مسلم نے فرمایا تھا اگر یزید کا خاندان بڑا اچھا خاندان ہے تو اللہ تجھے اسی کے خاندان سے کر دے، اور حسین کا خاندان اگر عرف و اعلیٰ خاندان ہے تو ہم حسین کے خاندان سے ہیں، اللہ ہمیں ان کی محبت میں رکھے۔ اللہ اکبر۔ یزید اور امام مسلم کے درمیان جب مکالمہ ہوا تھا تو امام مسلم نے کہا تھا امام حسین کی شان یہ ہے جن کے نانا کو کائنات کا تاجدار کہا گیا ہے، جن کے باپ علی مرتضیٰ حیدر کرار ہے، جن کی ماں فاطمہ زہرا ہے جو جنتی عورتوں کی سردار ہے، حسین خود جنتی جوانوں کے سردار ہے۔ اور یہ میں نہیں کہتا، یہ میرے نانا جان نے کہا ہے، یہ مصطفیٰ کریم نے کہا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب ابن زیاد اور امام مسلم کے درمیان مکالمہ ہوتا ہے، ابن زیاد کی جب زبان بند ہو جاتی ہے، جانتے ہیں آپ جب زبان بند ہو جائے سوالوں کا جواب نہ رہے تو پھر ایک ہی بات آتی ہے کہ ان کے سر کو تنسجدہ کر دو۔ ابن زیاد نے کہا تھا اسے لے جاؤ اور لے جا کر کے اوپر سے گرا دو۔ امام مسلم کہتے ہیں کہ میری 3 شرطیں ہیں، اگر قبول کر لو تو کہا کسے کہو گے؟ کہا ابن سعد کو بلایا، کہا تم خاندان قریش میں سے ہو لہذا میری یہ 3 شرطیں تمہارے پاس ہے، اسے قبول کر لینا۔ تو کہا کیا ہے؟ تو کہا پہلی شرط یہ ہے کوفہ کی سرزمین پر ایک آدمی کا مجھ پر 700 درہم قرض ہے، میرے اس قرض کو اتار دینا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب مجھے شہید کر دیا جائے تو میرے لاشے کو دفنا دینا، اور تیسری چیز یہ ہے کہ امام حسین کو خط لکھ دینا کہ وہ کوفہ کی سرزمین پر نہ آئے۔ یہ کوفی لا یوفی ہے، یہ اعتبار کے لائق نہیں ہے۔ جب تینوں باتوں کو رازدارانہ طور پر تنہائی کے طور پر ابن سعد نے کہا تھا، لیکن ابن سعد گناہگار انسان ہے کہ جس نے ابن زیاد سے کہا یہ 3 باتوں کو پیش کر رہا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ ابن زیاد نے کہا کہ
دو باتوں کے تعلق سے تو میں تمہیں کہتا ہوں کہ اس کا قرض چاہو تو تم اتار دو، چاہو نہ اتارو، یہ تمہاری مرضی ہے۔ لیکن ایک بات امام حسین کے آنے کے تعلق سے، اگر امام حسین کوفہ نہ آئیں گے ہمیں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن اگر آئے تو یزید کی بیعت کرنا ضروری ہو جائے گا۔ اور تیسری بات جو اس نے کہا، امام مسلم نے کہا کہ میرے لاشے کو دفن کر دینا، تو کہا یہ ہمارے اوپر ہے، ہم چاہیں تو دفن کر دیں، ہم چاہیں تو لٹکا دیں، ہماری جو ہے ذمہ داری ہے، یہ ہمارے اوپر بات ہے، یہ ہمارا معاملہ ہے۔ اللہ اکبر۔ امام مسلم کو جب اوپر لے جایا گیا، اوپر سے دھکا دینا چاہا، امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، نعرے تکبیر بلند کرتے ہیں، اور آپ کو چھت پر لے جا کر کے اوپر سے آپ کو گرا دیا جاتا ہے تو آپ کے جسم کی ہڈیاں چکنا چور ہو جاتی ہیں اور آپ کی جان آفری کی سپرد ہو جاتی ہے، روح قبض سے ان شریر سے پرواز کر جاتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام مسلم کی شہادت ہوتی ہے، جب امام مسلم شہید ہو جاتے ہیں، عروہ بن ہانی کو شہید کیا جاتا ہے، جب امام مسلم شہید ہوتے ہیں تو امام مسلم کے جسم نازنین کو، عروہ بن ہانی کے جسم نازنین کو جو ہے کوفہ کی سرزمین پر چوراہے پر لا کر ٹانگ لٹکا دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسا ظلم و جبر اور ستم کے پہاڑ اہل بیت اطہار کے اوپر ان ظالموں نے گرایا ہے۔ امام مسلم کی شہادت کے بعد اب عالم یہ ہے، امام مسلم جب حضرت طوعا کے گھر گئے تھے تو اپنے دونوں بچوں کو قاضی شریح کے یہاں رکھ کر کے گئے تھے۔ میں نے پہلے کہا قاضی شریح کون ہے؟ یہ حضرت علی کے شاگرد ہیں، حضرت علی کے پاس جنہوں نے پڑھا ہے اسے قاضی شریح کہا گیا ہے۔ قاضی شریح کے گھر دونوں بچے ہیں، امام مسلم کی شہادت ہو چکی ہے، قاضی شریح دونوں بچوں کو پیار فرما رہے ہیں۔ بچے کہتے ہیں قاضی صاحب بات کیا ہے، آج حد سے زیادہ آپ ہم سے پیار فرما رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ کیا ہمارے باپ کا انتقال ہو چکا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت قاضی شریح کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، کہا بیٹو صبر کرو، بیٹے صبر کرو، تمہارے باپ کی روح قبض سے منصرف سے پرواز کر چکی ہے، تمہارے باپ اب دنیا میں نہیں رہے، لیکن بچوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں مدینہ شریف ضرور بھیج کر رہوں گا۔ دیکھو ایک کام کرو، دیکھو ایک کام کرو کہ قاضی شریح نے اپنے بیٹے اسد کو بلایا اور کہا کہ کام کرو، آج باب العراقین سے ایک قافلہ مدینہ منورہ کو جا رہا ہے، ان دونوں بچوں کو لو اور ان قافلے کے ساتھ کر دو، اور قافلے میں جو محب اہل بیت ہو ان سے کہنا کہ بچوں کا خیال رکھنا اور ان بچوں کو جو ہے مدینہ منورہ حفاظت کے ساتھ پہنچا دینا۔ جب سعد دونوں بچوں کو لے کر کے باب العراقین پہنچا تو عالم یہ کہ قافلہ آگے بڑھ چکا تھا، تھوڑی سی تیز چلنے کے بعد آگے گرد نظر آ رہی تھی۔ اسد نے کہا بچے دیکھو یہ گرد غبار نظر آ رہا ہے، یہ قافلے کا گرد غبار ہے، رات کا سناٹا ہے، مجھے گھر بھی واپس جانا ہے، تم دوڑتے ہوئے جاؤ اور قافلے سے مل لو۔ بچے دوڑتے ہوئے جا رہے، آگے بڑھ رہے ہیں، جب کچھ دور آگے پہنچے تو کیا دیکھا، وہ جو گرد غبار تھا وہ بھی صاف ہو گیا ہے اور قافلے کا کبھی کوئی نام و نشان بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اب عالم یہ صبح ہوتی ہے، جب صبح ہوتی ہے ابن زیاد کے کارندے پھیلے ہوئے تھے کہ دیکھیں جہاں بچے ملے ان بچوں کو پکڑ کر کے لانا ہے۔ ابن زیاد کے کارندوں نے دیکھا کہ دو بچے ہیں اور دونوں بچے امام مسلم کے بچے ہیں، انہیں لے کر ابن زیاد کے پاس پیش کیا۔ ابن زیاد نے کہا ایک کام کرو، ان دونوں بچوں کو ابھی جو ہے جیل خانے میں بند کر دو، میں یزید کو خط لکھتا ہوں اور کہتا ہوں کہ یہ دونوں بچے میرے قبضے میں ہیں، یزید کا جو حکم ہوگا اس پر عمل کیا جائے گا۔ دونوں بچوں کو جو ہے جیل خانے میں بھیج دیا گیا۔ جیل خانے کا جو داروغہ تھا اس کا نام مشکور تھا، وہ محب اہل بیت تھا۔ جب رات ہوتی ہے سب اپنے اپنے گھر پہ جاتے ہیں، جب سب اپنے اپنے گھر پہ چلے گئے حضرت مشکور دونوں بچوں کو جیل خانے سے نکالتے ہیں، اپنے گھر لے جاتے ہیں، انہیں اچھے سے کھانا پینا کھلاتے ہیں، ان کے اچھے سے خاطر تواضع کرتے ہیں اور کھانا وانا کھلانے کے بعد بچوں کو اپنے ہاتھ سے انگوٹھی نکال کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں بچوں یہ قادسیہ کا راستہ ہے، اس راستے سے تم قادسیہ پہنچ جاؤ گے، قادسیہ چلے جاؤ، وہاں کا جو داروغہ ہے وہ میرا بھائی ہے، اسے میری انگوٹھی دے دینا، وہ سمجھ جائے گا اور تمہیں مدینہ منورہ پہنچا دے گا۔ انگوٹھی بچوں کو دیا، کھانا پینا کھلایا، انگوٹھی دیا اور قادسیہ کے راستے پر لا کر بچوں کو چھوڑ دیا۔ بچے آگے بڑھنے لگے، رات چلتے رہے، رات چلتے رہے، جب صبح ہوئی تو کیا دیکھا،
جہاں سے چلے تھے وہیں پہ کھڑے ہیں. مرضی مولا کچھ اور ہے, اللہ کی مرضی مشیت کچھ اور ہے. باپ شہید ہوا ہے تو بیٹے کیوں نہ شہید ہوں گے. اور شہادت جو ہے یہ کوئی عام چیز نہیں ہے. شہادت تو ایک ایسی چیز ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ شہید کے بدن سے خون کا جب پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو پہلا قطرہ زمین پر گرتے ہی اللہ تعالیٰ جنت میں اسے اس کا محل دکھا دیتا ہے. یہ نبی کے گھر والے ہیں, ان کے بچوں نے شہادت سے اپنے آپ کو سرفراز کیا ہے. پتہ یہ چلا جنت کی محلیں ان کے نام ہے, جنت کے محلات ان کے نام ہے. بچے سے بچہ بھی شہادت سے اپنے آپ کو سرفراز کیا ہے. جب 6 ماہ کا علی اصغر, یہ تو 6 ماہ کا ہم اور آپ کہتے ہیں, لیکن ایک تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ علی اصغر جب مکہ مکرمہ سے جو ہے علی اصغر کو لے کر کے امام حسین نکلے تھے تو تقریباً علی اصغر کی عمر شریف 5 دن یا 10 دن کی تھی. یعنی ابھی آپ کی پیدائش ہوئی ہے اور مدینہ منورہ سے یہ قافلہ نکلا ہے. تو جب مدینہ منورہ سے یہ قافلہ نکلا ہے بیچ میں 2-4 مہینے کی مسافت یوں سمجھ لیں. اس لیے کہا جا رہا ہے کہ کم و بیش 6 مہینے کے علی اصغر ہوں گے. ابھی بچپن جو ہے علی اصغر جو کہ 6 مہینے سے بھی کم کی عمر پاک ہے, جب وہ شہادت سے سرفراز ہو سکتے ہیں تو پھر محمد و ابراہیم جو ہے شہادت سرفراز کیوں نہ ہوں گے. اللہ مرضی مولا کچھ اور ہے. بچے جہاں سے چلے تھے ساری رات چلتے چلتے پاؤں میں چھالے پڑ گئے ہیں, پاؤں سے خون بہ رہا ہے. عالم یہ ہے بے کسی کا عالم ہے, کوئی اپنا یار و مددگار نہیں ہے, کوئی معاون و مددگار نہیں ہے, کوئی راہ دکھلانے والا نہیں ہے, کوئی ساتھ چلنے والا نہیں ہے. بے کسی کا عالم ہے, قسم پرسی کا عالم ہے. شہر بھی اپنا نہیں ہے کہ پتا ہو کہ کون سا راستہ کہاں جائے گا. پہلی بار کوفہ کی سرزمین پر بچے آئے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. اب عالم یہ ہے بے کسی کے عالم میں بچے ایک جگہ کھڑے ہیں, دیکھا کہ ایک کھوکھلی درخت ہے, اس درخت کے کھو میں جا کر کے دونوں بچے بیٹھ گئے ہیں. ایک لونڈی پانی بھرنے آتی ہے اور اسی پیڑ کے قریب جو ہے پانی کا ایک چشمہ ہے. جب لونڈی پانی بھرنے آئی تو اس پانی کے اندر عکس نظر آیا, اور عکس بھی ایسا عکس کہ جس عکس کو دیکھ کر کے وہ لونڈی فریفتہ ہو گئی. پانی کے اندر یہ چاند سا خوبصورت چہرے والے 2 بچے کون ہیں جن کی تصویر پانی کے اندر چھپی ہے. حسین کے گھرانے والوں کی شان ہی کچھ اور ہے, رسول کے گھرانے والوں کی خوبصورتی کا عالم ہی کچھ اور ہے. تاریخ پڑھیں گے تو معلوم چلے گا. رسول کے غلاموں کی شان یہ ہوتی ہے کہ رسول کے غلام جو رسول سے محبت کرتے ہیں ان کا چہرہ اتنا حسین ہو جاتا ہے, ان کے چہروں میں وہ نور پیدا ہو جاتا ہے کہ دنیا ان کے چہرے کو دیکھ کر کے کلمہ پڑھنے کے لیے بے تاب و بے قرار ہو جاتی ہے. فی الحال تاج الشریعہ کے چہرے کو آپ نے دیکھا ہوگا. تاج الشریعہ کا چہرہ ایسا حسین چہرہ, ایسا خوبصورت چہرہ. آپ یوٹیوب پر جا کر سرچ کریں اور یہ سرچ کریں کہ بتاؤ ہندوستان پوری دنیا میں خوبصورتی کے معاملے میں جس کا فرینڈ فالوئنگ سب سے زیادہ ہو, مسلم جو ہے لیڈر میں وہ کون ہے, تو آپ کو تاج الشریعہ کا نام نظر آئے گا. سبحان اللہ, وہ تاج الشریعہ کی ذات ہے. آپ تاج الشریعہ کے جو ہے دادا حضرت حامد رضا کی زندگی, حجت الاسلام کی زندگی کو پڑھیں گے تو معلوم چلے گا. حجت الاسلام کے ایک مرید سے آپ لوگوں کی دعاؤں کے برکت سے میں نے ملاقات کیا ہے. سبحان اللہ. بریلی کی سرزمین پر ایک حکیم صاحب تھے, بڑے ہی خوبصورت تھے. اتفاق یہ ہوا کہ ایک آدمی کے ساتھ میں دوائی لینے کے لیے چلا گیا. جب ان سے بات ہوئی تو اس نے کہا کہ الحمدللہ حجت الاسلام علامہ حامد رضا خان کا میں مرید ہوں. سبحان اللہ. جب حجت الاسلام کے مرید کو دیکھا تو سوچ میں پڑ گیا, جب ان کے مرید کی یہ شان ہے, یہ خوبصورتی ہے, تو پیر کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ. حجت الاسلام کے تعلق سے بتایا جاتا ہے حجت الاسلام کے چہرے پر وہ کشش تھی, وہ تازگی تھی, وہ خوبصورتی تھی کہ غیر بھی کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو جاتے تھے. آپ تاریخ پڑھیں گے تو معلوم چلے گا. یہ تو غلام ہے, ان کا یہ عالم ہے, ان کی یہ شان ہے, تو آقا کا عالم کیا ہوگا. تبھی تو حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ
تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. یا رسول اللہ آپ جیسا حسین و جمیل میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں ہے، اور یہ آنکھیں آپ کی طرح خوبصورت کسی کو دیکھے کیسے کہ آپ جیسا حسین و جمیل بچہ کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ آپ ایسے ہی پیدا کیے گئے ہیں جیسا کہ آپ چاہتے تھے، اللہ نے آپ کو ایسا ہی پیدا فرمایا ہے. کأنک قد خلقت کما تشاء، حتیٰ کہ آپ جیسا چاہتے تھے اللہ نے آپ کو ایسا ہی پیدا کیا ہے. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والے کی بات ہے. لونڈی نے دیکھا کہ پانی کی تہ میں دو تصویر نظر آ رہی ہے. اللہ نے تصویروں کو دیکھا فریفتہ ہو گئی. جب جو ہے چہرہ کو گھمایا تو کیا دیکھا؟ دو چاند جیسے خوبصورت چہرے والے ایک تنے جو ہے کھوکھلے تنے کے اندر آپس میں گلے ملے بیٹھے ہیں. لونڈی کہتے بچوں تم لوگ کون ہو؟ کن کے بچے ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ بچے کہتے ہیں ہم مسافر ہیں، ہم مظلوم ہیں، ہم مدینے کے رہنے والے ہیں. کہا تم مدینے کے رہنے والے، لگتا ہے تم امام مسلم کے بچے ہو. تو کہا ہاں ہم امام مسلم کے بچے ہیں. لونڈی کہتے بچوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں جس کی خادمہ ہوں، میں جس کی کنیز ہوں وہ محب اہل بیت ہے، وہ اہل بیت سے پیار کرنے والی ہے، لہذا گھبراؤ نہیں، میرے ساتھ چلو. ہم ساتھ چلتے ہیں. دونوں بچوں کو لیا اپنے مالکہ کے پاس پہنچی. اے میری مالکہ آج میں نے ایک ایسا کام کیا ہے کہ جس کام کی وجہ سے آپ کا دل خوش ہو جائے گا، باغ باغ ہو جائے گا. مالکہ کہتے لونڈی کنیز تو نے کیا کام کیا ہے؟ کہا میری مالکہ سنو نا، دو بچوں کو لائی ہوں. کہا کون سے بچے، کس کے بچے ہیں؟ کہا مالکہ یہ بچے امام مسلم کے بچے ہیں، نواسۂ رسول ہیں، اہل بیت اطہار کے فرزند عظیم ہیں. اللہ اکبر. جیسے امام مسلم کے بچوں کا نام سنا، وہ جو عورت تھی وہ محب اہل بیت تھی، اہل بیت سے پیار کرنے والی تھی. ہر دور میں اہل بیت سے محبت کرنے والے رہے ہیں، ہر دور میں اہل بیت سے پیار کرنے والے رہے. آپ کے دور میں بھی اہل بیت سے اور سجدوں سے پیار کرنے والے ہیں اور رہیں گے صبح قیامت تک انشاءاللہ. سجد جو ہوتے ہیں وہ ہمارے سردار ہیں، وہ ہمارے سر کے تاج ہیں، وہ نبی کے خاندان کے لوگ ہیں. ان کی تعظیم اور تکریم کرنا یہ ہمارے ضروری ہو جاتا ہے. قرآن میں کہا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے تمہیں جو کچھ ملا میرے صدقے ملا ہے، مگر میں تم سے کچھ نہیں چاہتا، بس اتنا کرنا میرے قرابت داروں سے، میری اہل بیت سے محبت کرنا. لہذا اہل بیت سے محبت کرنا یہ ایمان کی نشانی ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے. لیکن سجد ایسا بھی ہونا چاہیے جو سجد حقیقی معنوں میں عاشق رسول ہو. ایسا سجد ہونا چاہیے جو حقیقی معنوں میں دین کا درد رکھنے والا ہو، دین سے محبت کرنے والا ہو. ورنہ آپ کو اس کائنات میں 1856 سجد مل جائیں گے جو نام تو اپنے آپ کو سجد کہتے ہیں، مگر دیکھیں اس لگی تو وہابڑوں کے ساتھ ہے. آپ کے اس شہر میں بھی ایسے لوگ جو سید کہلاتے ہیں مگر وہابی ہیں. یہاں پر ایک محلے کا نام ہی وہی ہے میں نے کہا، لیکن جتنے بھی لوگ ہیں الا ماشاءاللہ سب وہابڑے ہیں، سب وہابی ہیں. لیکن سنیں جو وہابی ہو جاتا ہے اس کا رشتہ حضور سے کٹ جاتا ہے، اب وہ سید نہیں رہتا. آپ علماء سے پوچھیں وہ بتائیں گے، اس لیے کہ جب وہابی ہو جاتا ہے اسلام سے رشتہ کٹ جاتا ہے. جب اسلام سے رشتہ کٹ گیا ہے تو حضور سے رشتہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اگر اپنے آپ کو سجد کہے کہ میں سجد ہوں مگر ہو پکا سڑا ہوا تو سمجھ جانا اس کی تعظیم ہم پر لازم و ضروری نہیں ہے، اس کی تعظیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا ادب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور جو وہابی کے ساتھ اٹھے بیٹھے کھائے پیے ایسے لوگوں سے بھی دوستی کرنا ضروری نہیں ہے، ایسے لوگوں کو بھی اپنے سے دور رکھنا ضروری ہے. ہاں سجدوں کی تعظیم ہے، ہاں اہل بیت کا ادب ہے، لیکن وہ اہل بیت جو اپنے نانا جان کے دین کی خاطر چلا ہو، جو اپنے نانا جان کے دین کے لیے کام کرتا ہو، جو نانا جان کے دین سے ہٹ کر کام کرے. نانا جان نے کہا تھا وہابی سے بچنا، اگر کوئی وہابی سے مل رہا ہے
تو یہ کیسا نانا جان کا چاہنے والا ہے، یہ ہمارا پکا آدمی نہیں ہے، ایسوں سے بچنا چاہیے۔ خیر بات آئی گئی، میں نے عرض کر دیا یہ ان مسئلوں کو بیان کرنا بھی ضروری ہو جاتا ہے، اس لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ میں خاص کر کے بنگلور میسور کی سرزمین پر 10 سال رہا، میں نے دیکھا وہاں اکثر و بیشتر، یہاں آپ کے خان اور شیخ زیادہ ملیں گے، ادھر جائیے آپ سید زیادہ ملیں گے، لیکن جتنے سید ہیں الا ماشاء اللہ عقیدہ درست ہے، اکثروں کا حال یہی ہے کہ بس وہابیوں کے ساتھ وہابی بن کر کے بیٹھے پڑے ہیں، تو ایسے لوگوں کی تعظیم ہم پر لازم و ضروری نہیں ہے۔ ہاں خیر بات چل رہی تھی محب اہل بیت کی، عورت کہتی ہے کہ بچوں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ہمارے گھر آئے ہیں، یہ ہماری قسمت کی معراج ہے، چلو ایسا کرتے ہیں بچوں کو نہلایا دھلایا، اچھے کپڑے پہنایا، کھانا کھلایا اور ایک اچھے سے کمرے میں بچوں کو سلا دیا۔ ادھر اس عورت کا جو شوہر تھا جس کا نام حارث بتایا جاتا ہے کتابوں میں، وہ جو ہے بدبخت جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ پورا دن بچوں کی تلاش میں سرگرداں پھر رہا ہے، اور تلاش و جستجو میں سرگرداں پھرتے پھرتے اس کا گھوڑا بھی مر جاتا ہے، پیدل چلتے چلتے تھک جاتا ہے۔ جب رات کو گھر آیا، جیسے ہی رات کو گھر پہنچا تو بیوی سے کہا آج عالم یہ پورا دن بچوں کو تلاش کرنے میں لگ گیا، بچوں کو تلاش کر دے، جلدی کر کے نکلو، تم جلدی نکلو، کھڑے کیا کر رہے ہو، جلدی سے کھڑے، بچوں کو تلاش کرتے کرتے میرا گھوڑا بھی مر گیا، پیدل چلنا پڑا، چلنے میں تھک بھی گیا ہوں۔ تو بیوی کہتی ہے اے میرے شوہر نامدار کن بچوں کو تلاش کر رہے ہو؟ کہا امام مسلم کے بچوں کو تلاش کر رہا تھا۔ بیوی کہنے لگی کہ یہ کون سی بات ہے، وہ نواسۂ رسول ہیں، رسول کے خاندان کے لوگ ہیں، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں آخرت کو برباد نہیں کرنا چاہیے، دنیا کے بدلے دین کو بیچ رہے ہو، دین کی بربادی کر رہے ہو۔ حارث نے کہا تمہیں زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، کھانا لگاؤ، مجھے کھانا بھوک لگی ہے۔ بیوی نے کھانا دیا، کھانا کھا کر کے سو گیا۔ رات کی تنہائی میں بچے دونوں بیدار ہوتے ہیں، بڑے بھائی چھوٹے بھائی کو جگاتا ہے، اے بھائی اٹھ جاؤ، ابھی میں نے خواب دیکھا ہے، خواب میں میں نے نانا جان کو دیکھا ہے، نانا جان میرے بابا سے کہہ رہے ہیں کہ اے امام مسلم تم خود آگے اپنے بچوں کو لے کر کے نہیں آئے؟ تو میرے بابا نے کہا تھا نانا جان سے کہ ان قریب وہ لوگ بھی آنے والے ہیں، لہٰذا اے میرے چھوٹے بھائی لگتا ہے اب ہمارے بھی دنیا سے جانے کا وقت آ چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ چھوٹے بھائی کہتے بڑے بھائی ایسا ہی خواب میں نے دیکھا ہے، اسی خواب کو ایک دوسرے کو بیان کرتے ہیں اور ایک دوسرے لپٹ کر بڑے بھائی چھوٹے بھائی سے لپٹ کر، چھوٹے بھائی بڑے بھائی سے لپٹ کر بہت رو رہے ہیں۔ بچوں کے رونے کی آواز کو سن کر کے حارث جاگ جاتا ہے اور اپنی بیوی کو جگا کر کہتا ہے یہ کن بچوں کے رونے کی آواز ہے؟ بیوی نے کہا ہوگا کوئی باہر کے بچے رو رہے ہیں۔ کہا نہیں، بچوں کے رونے کی آواز میرے گھر سے آ رہی ہے۔ پھر چراغ خود سے جلایا اور جلانے کے بعد اسی کمرے کی طرف بڑھا جس کمرے میں بچوں کو سلا دیا گیا تھا۔ جیسے ہی چراغ جلا کر آگے بڑھا، کمرے میں پہنچا تو دیکھا کہ دو ننھے بچے، دو چاند سا روشن چہرہ جو ہے اس کمرے کے اندر موجود ہے، آنکھوں سے اشک جاری ہے۔ تو حارث نے کہا بچوں تم لوگ کون ہو، کس کے بیٹے ہو؟ بچوں نے سوچا کہ یہ تو ہمارے اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، یہ تو ہمارے محب ہیں، تو ان کے شوہر بھی ہمارے محب ہوں گے۔ کہا ہم لوگ امام مسلم کے بیٹے ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ بے تحاشا بچوں کو مارنے لگا، تھپڑ رسید کرنے لگا۔ اب عالم یہ ہے بچوں کے بالوں کو پکڑا، بچوں کو مارنا شروع کر دیا۔ بیوی آ کر کے پاؤں پکڑ لیتی ہے، میرے شوہر نامدار مارنا ہے تو مجھے مارو، تمہیں اپنے دل کی بھڑاس نکالنی ہے، مجھے مار کر نکال لو، مگر ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو نہ مارو۔ دیکھو تو صحیح یہ کن کے بچے ہیں، کن کی اولاد ہیں، یہ خاندان سالت کے مہکتے ہوئے گلاب ہیں، انہیں نہ مارو، یہ بچوں کو جو ہے نہ مارو، یہ کھلتا ہوا گلاب کھلا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ مگر وہ حارث جن کے اوپر شیطان سوار تھا، اس نے کہا کہ یہاں سے نکل جاؤ، اور بیوی کو اس طریقے دھکا دیا کہ ایک جو ہے کھمبے سے ٹکرا گئی۔ اللہ اکبر۔ بچوں کے ہاتھوں کو باندھ دیا اور باندھنے کے بعد ان کے زلفوں سے زلفوں کو باندھ دیا اور کہا کہ اب رات تم لوگ گزارو یہیں پر، صبح کو آتا ہوں اور صبح کو تمہارے ساتھ میرے تلوار کی بات کراتا ہوں۔ القصہ مختصر یہ، جیسے صبح ہوتی ہے دونوں بچوں کو روم سے نکالتا ہے، بچوں کو اس طریقے سے گھوڑے پر سوار کرتا ہے
ہے، جس طریقے سے سامان لادا جا رہا ہے، اللہ اکبر، بچوں کو مارا جا رہا ہے، بیوی آتی ہے پاؤں پکڑ دیتی، میرے شوہر نامدار ان بچوں کو نہ مارو، ان بچوں کا ظلم، ان بچوں کی غلطی کیا ہے، کس بنا پر انہیں مارے جا رہے ہو، مارنے کی وجہ کیا ہے؟ حارث کہتا تمہیں پتہ نہیں، ان بچوں کو تلاش کرتا رہا، ان بچوں کو لے جا کر میں ابن زیاد کو دے دوں تو مجھے اتنے انعام ملیں گے کہ میں بڑی آسانی کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہوں۔ بیوی کہتی ہے میرے شوہر یہ کیا کر رہے ہو؟ چند سکوں کے خاطر خاندان اہل بیت کے چشم چراغ کو بجھانے پہ تلے ہوئے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں کہ ان کے نانا جان کون ہے؟ کل میدان محشر میں جب تمہیں ان کے نانا جان کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا اور نانا جان کہیں گے کہ اے فلاں تم نے میرے نواسوں کے ساتھ کیا کیا تھا، تم کیا جواب دو گے؟ حارث کہتا خبردار مجھے ایسی بات نہ کہنا، مجھے تمہارے ان تقریر کا میرے اوپر کوئی اثر نہیں ہونے والا۔ بچوں کو لے کر کے آگے بڑھا، نہر فرات کے قریب، اللہ اکبر، بیوی ہانپتے کانپتے دوڑتے پیچھے پیچھے چل رہی ہے، کہتے میرے شوہر نامدار نہ مارو۔ القصہ مختصر یہ کہ اس نے اپنی بیوی کو زور سے مارا کہ اس کے سر سے بھی سر پھٹ کر خون نکلنے لگا، وہ بے ہوش ہو گئی۔ دونوں بچوں کو نہر فرات کے قریب لے گیا اور لے جانے کے بعد کہا کہ بچوں اب مرنے کو تیار ہو جاؤ۔ بڑے بھائی کہتے ہیں کہ پہلے مجھے مارو، اس لیے کہ اپنے چھوٹے بھائی کا خون دیکھ نہیں سکتا۔ چھوٹا کہتا پہلے مجھے شہید کرو، میں اپنے بڑے بھائی کو تڑپتا نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ اکبر، حارث نے تلوار اٹھایا اور اس زور سے مارا، تو چیخیں بلند ہوئی اور روح کف سے ان شریر سے پرواز کر گئی، سر تن سے جدا ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دونوں بچوں کے سر تن سے جدا ہوئے۔ حارث نے کیا کیا؟ دونوں جو ہے جسم کو نہر فرات میں ڈال دیا، سروں کو ایک ٹوکری میں لیا اور لینے کے بعد ابن زیاد کے دربار میں چلا، گورنر ہاؤس پہنچا۔ ابن زیاد سے کہا کہ ابن زیاد میں آپ کے دشمن کا سر لایا ہوں۔ ابن زیاد نے کہا کون میرا دشمن ہے، کس کا سر لائے ہو؟ تو کہا امام مسلم کے دونوں بچوں کا سر لایا ہوں۔ ابن زیاد نے کہا کہ تجھے غارت کرے، تو نے کیوں مارا انہیں؟ تو کہا اس لیے مارا، اگر میں ان کو لے کر کے آتا تو کوفہ والے مجھ سے چھین لیتے، اس لیے سر تن جدا کر کے لایا۔ ابن زیاد نے کہا کہ تم مجھے خبر کرتے میں ان سپاہیوں کو بھیج دیتا، تمہیں پتہ نہیں میں نے یزید سے کہہ رکھا ہے، میں نے یزید کو خط لکھ دیا ہے، دونوں بچے میرے پاس سلامت ہیں، اگر اس نے مجھ سے دونوں بچوں کے بارے پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ اللہ اکبر۔ القصہ مختصر یہ کہ جو لالچ میں، دنیاوی مال و متاع کے لالچ میں جس نے نواز رسول کا خون بہایا، اب حال یہ ہے ابن زیاد نے ایک شخص کا نام مقاتل تھا، اس سے کہا ایسا کرو کہ اسے لے جاؤ اور جس بے دردی کے ساتھ اس نے نواز رسول کو مارا ہے اسی بے دردی کے ساتھ اسے بھی قتل کر دو۔ کہتے ہیں نہ خدا ہی ملا، نہ مثال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کما تو دینو تو دان، تم جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسا جو کرتا ہے ویسا اسے ملتا ہے۔ اور یہ تو اہل بیت نبوت کی بات ہے، دنیا میں تو سزا جو مل رہی ہے وہ مل رہی ہے، آخرت جو ملنا باقی ہے تو ملنا باقی ہے۔ میں نے تو یہاں تک پڑھا ہے کہ قیامت کے میدان میں حضرت فاطمہ زہرا اپنے بیٹوں کے خون آلود کپڑوں کے ساتھ آئے گی اور کہیں گے مولا آج مجھے میرے بیٹوں کا حساب چاہیے۔ اگر فاطمہ زہرا نے قیامت کے میدان میں اپنے نانا جان کی بارگاہ میں اور رب کی بارگاہ میں یہ اپنے بچوں کے خون آلود کپڑوں کو اٹھا کر کے رب کی بارگاہ میں کہہ دیا مولا مجھے میرے بچوں کا حساب چاہیے، تو بتاؤ شمر ذی الجوشن تیرا کیا حال ہوگا، ابن سعد تیرا کیا حال ہوگا، ابن زیاد تیرا کیا حال ہوگا، یزید تیرا کیا حال ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، مقاتل لے گیا اور بڑی بے دردی کے ساتھ اسے مارا اور اس کے سر کو تن سے جدا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اب عالم یہ ہے امام مسلم کی شہادت ہو چکی، امام مسلم کے دونوں بچوں کی شہادت ہو چکی، ادھر امام حسین کو خط پہنچا کن کا؟ امام مسلم کا۔ یا امام حالات بڑے اچھے ہیں کوفہ کے حالات بڑے پیارے ہیں، لوگ بہت محبت کرنے والے ہیں، 12,000 لوگوں نے جو ہے آپ کے نام پر میرے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، لہذا آپ وقت کو ضائع نہ کریں اور آپ جو ہے مکہ مکرمہ سے روانہ ہو جائیں۔
مکہ مکرمہ سے روانہ ہو جائیں۔ امام حسین مکہ مکرمہ سے روانہ ہونا چاہتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں، حضرت عبداللہ ابن زبیر ہیں، سبھی کہتے ہیں امام آپ دنیا کے کسی گوشے میں چلے جائیں مگر کوفہ نہ جائیں۔ کوفہ والوں نے آپ کے ابا جان کے ساتھ بھی بہت برا سلوک کیا ہے، آپ کے بھائی امام حسن کے ساتھ بھی برا سلوک کیا ہے، لہذا آپ کوفہ نہ جائیں۔ مگر خطوط اتنے آ گئے تھے، اب تو بھائی کا بھی خط آ گیا، حالات سازگار ہے، اب کوئی بات بچی نہیں، اب کوئی چیز آڑے آ نہیں تھی، کرنا کیا ہے؟ جب بھائی کا خط آیا ہے امام حسین کو جانا ہے، امام حسین روانہ ہونا چاہتے ہیں۔ عبداللہ بن زبیر کہ یا امام وجہ کیا ہے، آپ کیوں نہیں رک رہے ہیں، آپ آخر کوفہ جانا کیوں چاہتے ہیں؟ امام حسین فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا ہے اور میرے نانا جان نے مجھ سے کہا ہے، میرے نانا جان نے مجھ سے کہا ہے، اور جو میرے نانا جان نے مجھ سے کہا ہے وہ میں کر کے رہوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے میری جان کیوں نہ دینی پڑے۔ عبداللہ ابن زبیر نے کہا تھا کہ نانا جان نے کیا کہا ہے؟ امام حسین فرماتے ہیں وہ بات صرف میری ہے اور میرے نانا جان کی ہے، اس کے علاوہ میں نے آج تک کسی کو نہیں بتایا ہے اور یہ بات میں کسی کو بتاؤں گا بھی نہیں، یہ راز ہے میرے اور میرے نانا جان کے درمیان، میری روح نکل جائے گی مگر یہ راز آشکارا نہ ہو پائے گی۔ اللہ تو وہ راز کون سے راز تھے وہ امام حسین جانتے ہیں اور آپ کے نانا جان جانتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں عبداللہ ابن زبیر سے اے عبداللہ ابن زبیر اگر میں حشرات الارض کے سوراخوں میں گھس جاؤں، چوٹیوں کے سوراخوں میں بلوں میں گھس جاؤں اور میری موت کربلا میں لکھی ہے، کوفہ میں لکھی ہے، تو وہ لوگ مجھے وہاں سے نکال کر کوفہ لے کر کے جائیں گے، جہاں جس کی موت ہوگی وہاں اسے جانا ہوگا۔ اگر اللہ کی یہی مرضی مصلحت ہے تو مجھے کوفہ ضرور جانا چاہیے۔ اور قصہ مختصر یہ کہ امام عالی مقام پہلے مدینے سے ہجرت کر کے مکہ آئے اور اب مکے سے روانہ ہو رہے ہیں کوفہ کے لیے، آپ کے ساتھ آپ کے اہل بیت ہیں، آپ کے گھر والے ہیں، جیسا کہ میں نے کل بتایا تھا حضرت علی کے بیٹے بھی ہیں، عقیل بن ابی طالب کے بیٹے بھی ہیں، علی بن ابی طالب کے بیٹے بھی ہیں، امام حسن بن علی کے بیٹے بھی ہیں، حسین اعظم کے بیٹے بھی ہیں اور دیگر لوگ آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ چھوٹا سا قافلہ اب کربلا کے روانہ ہو رہا ہے، اب یہ چھوٹا سا قافلہ جو ہے وہ مکہ مکرمہ سے روانہ ہو رہا ہے۔ قافلہ مکہ مکرمہ سے نکلا ہے، راستے میں فرزوق شاعر سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ امام حسین کہتا فرزوق کیا حال ہے کوفہ والوں کا؟ فرزوق نے کہا کہ حضور ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن ان کی تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہیں، وہ بھلے ہی دل سے آپ سے محبت کرتے ہیں لیکن جب لڑنے کی باری آئے گی تو امیہ بنو امیہ کی طرف سے لڑیں گے، وہ آپ کے خلاف آنے والے ہیں۔ امام حسین فرماتے ہیں اللہ کی مرضی ہے، جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ فرزوق شاہ نے کہا تھا حضور آپ کا کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا کوفہ کا ارادہ ہے۔ کہا حضور کوفہ نہ جائیں، آپ بھلے کہیں چلے جائیں، یہ کوفی لا یوفی ہے، یہ اعتبار کے لائق نہیں ہے، لہذا آپ کوفہ نہ جائیں۔ امام حسین فرماتے ہیں اللہ کی مرضی مصلحت ہے، جو ہونا ہے وہ ہو کر کے رہے گا، اللہ جو ہے ہمارا محافظ ہے۔ القصہ مختصر یہ کہ امام عالی مقام فرزوق سے ملاقات کرنے کے بعد کچھ دور آگے بڑھتے ہیں، جب کچھ دور آگے چلے تو عالم یہ ہے ایک شخص آتا دکھائی دیا، ایک شخص جو ہے وہ آتا دکھائی دیا۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ اپنے ساتھیوں کے ساتھ رک جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آنے والا کون ہے۔ ایک شخص نہیں بلکہ ایک خیمہ نظر آیا، ایک خیمہ نظر آیا۔ امام عالی مقام نے پوچھا دیکھو تو صحیح اس خیمے میں کون ہے، کون رہنے والا ہے، کس کا خیمہ ہے؟ کسی نے کہا حضور یہ خیمہ زہیر بن قین بجلی کا ہے۔ کن کا خیمہ ہے؟ تو کہا زہیر بن قین بجلی کا خیمہ ہے، وہ حج کرنے گیا تھا، حج سے واپس لوٹا ہے، جب حج سے واپس لوٹا ہے تو اپنا خیمہ یہیں پر نصب کر دیا ہے۔ امام عالی مقام نے فرمایا جاؤ ان کو بلاؤ، ان سے کہو کہ امام تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ زہیر بن قین بجلی جو ہے وہ پہلے اہل بیت اطہار سے اتنی زیادہ ان کی رغبت نہیں تھی، جب بلایا تو آپ آنا نہیں چاہتے تھے، مگر بیوی نے کہا یہ کون سی بات ہے کہ نواسے رسول بلا رہے ہیں اور تم آنے کو تیار نہیں ہو،
جاؤ جا کر کے مل کر کے آؤ، دیکھو تو صحیح امام عالی مقام کیا کہنا چاہتے ہیں۔ زہیر بن قین بجلی جو ہے وہ امام عالی مقام کی بارگاہ میں آتے ہیں، جب حضرت زہیر سے ملاقات ہوتی ہے، امام عالی مقام کی ملاقات ہوئی، کچھ باتیں ہوئی، جو آپس پلٹے تو اپنی بیوی سے کہا جاؤ تجھے طلاق ہے، اپنی ماں کے یہاں چلے جاؤ، میرے جو ہے مال و متاع سے جتنا چاہو لے لو اور جا کر کے زندگی گزار لو۔ اپنے ساتھیوں سے کہا اے ساتھیوں تمہیں مبارک ہو یہ سفر، تم کو جن کو میرے ساتھ آنا ہے وہ آ سکتا ہے، جن کو جانا ہے وہ جا سکتا ہے، لیکن سنو جو آنا چاہے گا، جو میرے ساتھ آئے گا تو اسے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے یہ اس کے زندگی کی آخری سفر، ان کی زندگی کا آخری سفر ہوگا۔ لوگوں نے پوچھا ہے زہیر بن قین بجلی یہ کیا بات ہے، اب سے پہلے آپ جانا نہیں چاہتے تھے اور جب جا کر کے آئے ہیں تو ہمارے ساتھ رہنا نہیں چاہتے ہیں، کیا بات ہے؟ تو آپ نے فرمایا ایک بار ہم ایک جنگ میں گئے تھے، جب جنگ سے لوٹے حضرت سلمان فارسی جو ہے وہ ہمارے درمیان جو ہے مال غنیمت کو تقسیم کر رہے تھے، جب مال غنیمت کو تقسیم کر رہے تھے تو تقسیم کرتے کرتے حضرت سلمان فارسی نے کہا تھا اے لوگو جتنے بھی مجاہدین ہیں سنو، اے لوگو سنو، اور ان مجاہدین میں بھی شامل تھا۔ مجھ سے مخاطب ہو کر کے کہا اے زہیر ایک بات بتاؤ، آج یہ مال غنیمت مل رہا ہے تو خوشی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ زہیر کہتے میں نے کہا ہاں ہاں بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی نے مجھ سے کہا اے سلمان فارسی ایک ایسا زمانہ آئے گا جس زمانے میں تمہاری ملاقات امام عالی مقام سے ایک جنگ کے درمیان ہوگی، وہ جنگ میں جا رہے ہوں گے، تمہاری ملاقات ہوگی، جب تمہاری ملاقات امام عالی مقام سے ہو جائے تو امام عالی مقام کا ساتھ دینا، خدا کی قسم جتنی خوشی تمہیں آج اس مال غنیمت کے حاصل کرنے میں ہو رہی ہے اس سے کہیں زیادہ خوشی امام عالی مقام کے ساتھ ان کے صفوں میں رہ کر کے، ان کے لشکروں میں رہ کر کے، ان کے ساتھیوں میں رہ کر کے لڑنے میں اس سے کہیں زیادہ خوشی ہوگی۔ اور جب تم شہادت سے سرفراز ہو جاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے مقام کو اور بلند و بالا فرما دے گا۔ حضرت زہیر بن قین کہتے ہیں آج وہ چیز میرے سامنے نگاہوں کے سامنے ہے، جب میں ملنے کے لیے گیا تو میں نے دیکھ لیا کہ امام عالی مقام کوفہ کی سرزمین پر جا رہے ہیں، اس لیے کہہ رہا ہوں یہ میری آخری ملاقات ہے۔ اب یہاں پر رک کر ایک بات عرض کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں نبی کو علم غیب نہیں، ارے نادان سلمان فارسی نبی کے غلام ہے، سبحان اللہ، سلمان فارسی نبی کے غلام ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں زہیر بن قین سے ایک زمانہ آئے گا کہ تم امام حسین کے صف میں رہ کر کے، ان کے ساتھیوں میں رہ کر کے تو امام حسین کے دشمن سے لڑو گے۔ خدا کی قسم آج جتنی خوشی ہو رہی ہے اس سے کہیں زیادہ خوشی تمہیں اس دن ملے گی جب محمد کے غلاموں کا یہ عالم ہے، حضور کے عاشقوں کا یہ عالم ہے، ان کے علم کا یہ عالم ہے، تو مصطفیٰ کریم کے علم کا کیا کہنا، مصطفیٰ کریم کے علم کی کیا بات ہوگی، سبحان اللہ۔ خیر اب بات آئی گئی، میں نے کہہ دیا وقت نہیں میرے پاس گفتگو کرنے کے جو ہے ان ٹاپک پر، اگر ان ٹاپک پر گفتگو کی جائے تو الحمدللہ رات گزر جائیں گے، لیکن بات ختم نہیں، اس لیے کہ شاعر کہتا ہے انہی کی محفل سوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی، ہم تو صرف بولنے والے ہیں، زبان ہماری ہے لیکن بات محمد عربی کی ہے، سبحان اللہ، بات حسین اعظم کی ہے، سبحان اللہ۔ یہ کون لوگ ہیں جن کے بارے کہا گیا ہزار بار بشر دہن زمشت غلام ہنوز نام او گفتر کمال بیادبی، یہ رسول کے خاندان والے، یہ اہل بیت تھا، یہ وہ لوگ ہیں، رسول کا نام وہ پیارا نام ہے کہ وقت کا امام کہتا ہے ہزار بار بشر دہن زمشت غلام، اگر ہزار بار بھی مشت غلام سے میں اپنی زبان کو دھوتا ہوں، ہنوز نام او گفتر کمال بیادبی، اس کے باوجود ان کے نام کو اس زبان سے لینا میں بے ادبی سمجھتا ہوں۔ ہزار بار اگر مشت غلام سے زبان کو دھونے کے باوجود اگر ان کا نام لینا بے ادبی ہو جائے تو بتاؤ ان کا مقام کتنا بلند و بالا ہے، ان کی فضیلتوں کے کیا کہنے۔ اے یاور کے سنی مسلمانوں، تم حسین اعظم کی محبت میں آئے ہو، تم کامیاب انسان ہو، تم کامران انسان ہو، تم ایسے لوگ ہو کہ حسین کی محبت میں اگر تمہارے آنکھوں سے دو چار قطرے آنسو
آنسو کے گر گئے اور رب کو پسند آ گیا، خدا کی قسم ہماری آخرت کی جو ہے نجات کا ذریعہ بن جائے گا، ہمارے آخرت نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ اس لیے حسین اعظم کی محبت میں آنے والوں دل تھام کر سنو، اللہ اکبر۔ زہیر بن قین کہتے ہیں لوگوں سنو، وہ بات مجھے یاد آ گئی اور اب مجھے ایسی خوشی ہو رہی ہے کہ میں نے بیوی سے کہا تم جا سکتی ہو، دوستوں سے کہا تم جا سکتے ہو، مال و متاع کو لٹا دیا، مجھے مال کی ضرورت نہیں ہے، بیوی کی ضرورت نہیں ہے، دوستوں کی ضرورت نہیں ہے، اب اگر ساتھ چاہیے تو امام عالی مقام کا ساتھ چاہیے، اب اگر ساتھ چاہیے تو حسین اعظم کا ساتھ چاہیے۔ سب کچھ قربان کر کے جو مسکرائے اسے عاشق مصطفیٰ کہتے ہیں، اسے عاشق حسین کہتے ہیں، سب کچھ قربان کر دیا۔ حضور امام عالی مقام کے ساتھ آگے، قافلہ آگے بڑھتا ہے، کچھ دور پہنچ کر امام عالی مقام نے اپنے ایک جانثار ساتھی جن کا نام ہے قیس بن مسہر کہا گیا ہے، انہیں بھیجا، کہا جاؤ اور کوفہ کے حالات معلوم کر کے آؤ، کوفہ والوں کو بتا دو کہ ہم لوگ نکل چکے ہیں، قریب ہی کوفہ پہنچنے والے ہیں۔ حضرت قیس بن مسہر جو ہے امام عالی مقام کے خط کو لیا اور لے کر کے کوفہ کی سرزمین پر پہنچے۔ جب کوفہ کی سرزمین پر پہنچتے ہیں ابن زیاد کے دربار پر گئے اور جانے کے بعد کہا یہ امام عالی مقام کا خط ہے، امام حسین نے بھیجا ہے، نواز رسول کا خط ہے، انہوں نے بھیجا ہے، کہا خط میں کیا لکھا پڑھ کر سناؤ۔ جب آپ نے خط کو پڑھ کر سنایا، خط اس طریقے سے تھا، میں امام حسین کی طرف سے یہ خط ہے، اے کوفہ والو تم نے اسرار پر اسرار کیا، تم نے خطوط پر خطوط لکھے، تمہارے خطوط لکھنے کی وجہ سے میں کربلا میں کوفہ آ رہا ہوں، اے لوگوں لہذا تم لوگ انتظام کر لو، میں قریب تمہارے پاس پہنچنے والا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب یہ خط پڑھ کر سنایا گیا ابن زیاد نے حضرت قیس بن مسہر سے کہا تھا کہ اے قیس اگر تو اپنے جان کی سلامتی چاہتا ہے تو آ اور منبر رسول پر کھڑے ہو کر کے نماز مسجد میں کھڑے ہو کر کے منبر پر کھڑے ہو کر کے امام حسین کے باپ دادا کو گالی دے، علی کو گالی دے، عقیل کو گالی دے۔ اللہ اکبر۔ حضرت قیس بن مسہر جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے منبر پر اور منبر پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں اے لوگوں سنو، کائنات میں اگر کوئی سب سے بہتر خاندان والا ہے تو وہ رسول گرامی کا خاندان ہے، اگر کوئی ارب و اعلیٰ اس کائنات میں ابھی ہے دھرتی پر تو وہ حسین اعظم کی ذات ہے۔ کائنات میں اس وقت اگر کسی کا مقام بلند و بالا ہے انسانوں میں تو حسین اعظم کی ذات ہے۔ اور اے ابن زیاد سن، تو بھی جھوٹا ہے، تیرا باپ جھوٹا ہے، تو بھی دغا باز ہے، تیرا باپ بھی دغا باز ہے۔ حسین سچے ہیں، حسین کے باپ سچے ہیں، ان کا گھرانہ سچا ہے۔ جب حضرت قیس بن مسہر نے یہ کہا ابن زیاد آگ بگولا ہو گیا اور جو ہے اپنے ایک سپاہی سے کہا اسے لے جاؤ اور اتنے کوڑے مارو، اتنے کوڑے مارو کہ یہ مر جائے، اور جب مر جائے تو اس کے سر کو تن سے جدا کر دو۔ اللہ پر حضرت قیس بن مسہر کو کوڑے مارے جا رہے، اتنے کوڑے مارے گئے، اتنے کوڑے مارے گئے اللہ پر کہ آپ کی جان نکلنے کے قریب تھی، آپ کے سر کو تن سے جدا کر جاتا ہے، بلکہ آپ کو اوپر سے پھینک کر کے آپ کے جسموں کو چکنا چور کیا جاتا ہے۔ القصہ مختصر یہ حضرت قیس بن مسہر کی شہادت ہو جاتی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک اور اہل بیت کا چاہنے والا امام کربلا کے لیے اپنے سر کو قربان کر رہا ہے۔ اس کے بعد امام عالی مقام قافلہ اور آگے بڑھا، جب کچھ اور آگے بڑھا تو عالم یہ ہے کہ حضرت حر کی قیادت میں ابن زیاد نے 500 سواروں کو بھیجا اور کہا کہ اے حر جاؤ اور جا کر کے امام عالی مقام کے ساتھ ساتھ رہو، امام عالی مقام کو جو ہے واپس جانے نہ دینا، امام عالی مقام کے ساتھ رہنا۔ حضرت حر امام عالی مقام کی بارگاہ میں آئے، امام عالی مقام نے فرمایا حر کیا بات ہے، کس لیے آئے ہو؟ کہا اے ابن رسول اللہ مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں آپ کے ساتھ ساتھ رہوں۔ امام عالی مقام فرماتے سنو، میں یہاں خود سے نہیں آیا ہوں، مجھے خطوط لکھ لکھ کر بلایا گیا ہے۔ حضرت حر کہتے مجھے پتا نہیں کہ آپ کو خطوط لکھ لکھ کر بلایا ہے۔ امام عالی مقام نے خط کی پیٹی بلائی اور سارے خط انڈیل دیے، دیکھو یہ فلاں لکھا ہے، یہ فلاں لکھا ہے، یہ فلاں خط لکھا ہے۔ حضرت حر کہتے ہیں یا ابن رسول اللہ ہمیں نہیں پتا، ہم نے نہیں لکھا ہے، لیکن میں آپ سے کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا، بس یہ بات ہے مجھے صرف اتنا حکم دیا گیا ہے میں آپ کے ساتھ رہوں، امام عالی مقام کے ساتھ۔ ظہر کی نماز حضرت حر پڑھتے ہیں، عصر کی نماز حضرت حر پڑھتے ہیں۔ القصہ مختصر یہ کہ ادھر ابن زیاد نے ابن سعد کو، جسے
ایران کا ایک گورنر بنا کر کے بھیجا تھا، اسے واپس بلا لیا اور کہا کہ جو 5000 سواروں کو لے کر کے 5000 سپاہیوں کو لے کر کے تم جو ہے ایران جا رہے ہو، واپس پلٹو، پہلے امام حسین کے اس لشکر کو جو ہے فتح کرو، اس کے بعد ایران جانا۔ ابن سعد نے کہا تھا کہ اے ابن زیاد مجھے ان کے لیے نہ بھیجیں، مجھے ایران جانے دیں، لیکن ابن سعد نے کہا تھا اگر تم ایران جاؤ گے اور امام حسین سے نہیں لڑو گے تو تمہیں رے کی حکومت نہیں ملے گی۔ ہائے افسوس، دنیا کی لالچ میں لوگ کیا کیا کر جاتے ہیں رے کی حکومت میں۔ ابن سعد وہ انسان ہے جو حضرت سعد بن ابی وقاص صحابی رسول عشرہ مبشرہ کے صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص کا بیٹا ہے۔ سعد بن وقاص کون ہے؟ جو عشرہ مبشرہ میں ہے۔ سعد بن وقاص کون ہے کہ جن کو عثمان غنی کہ جن کو حضرت عمر فاروق اعظم نے عثمان غنی کے خلافت کے لیے شورا کے میٹنگ میں شورا میں جو ہے قبول فرمایا تھا، وہ حضرت سعد بن ابی وقاص ہے جو عشرہ مبشرہ ہے، جن کو حضور نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی ہے، مگر بیٹا دنیا کے لالچ میں آ کر کے دنیا کی مال و متاع کے چکر میں آ کر کے نواز رسول سے لڑنے کو تیار ہے۔ اللہ اکبر۔ اب عالم یہ ہے ابن سعد واپس پلٹا ہے، امام حسین سے جنگ کرنی ہے، حضرت حر امام حسین کے ساتھ ہے۔ امام حسین فرماتے ہیں حر تو چاہتا کیا ہے؟ کہا حضور میں بس اتنا چاہتا ہوں، مجھے حکم یہ ہے کہ میں آپ کو چچل میدان پہ روک لوں، آپ کو جانے نہ دو۔ امام حسین کہتے ہیں یا تو مجھے مدینہ جانے دو یا مجھے کہیں اور جانے دو، یا تو پھر جو ہے مجھے ڈائریکٹ ابن زیاد سے بات کرنے دو۔ اللہ اکبر۔ یہ تینوں باتیں ایسی تھی کہ جس میں کوئی جھگڑے کا معاملہ ہی نہیں تھا۔ حضور نے کہا ایسا کریں جب میں رات کو ہم سو جائیں اور ہماری پوری فوج سو جائے تو آپ نکل جائیں، آپ نکل جائیں گے تو میں ان سے کہوں گا رات کے سناٹے میں نکل گئے، مجھے پتہ نہیں کہاں گئے ہیں۔ یہ اس معاملے کو امام حسین نے قبول فرما لیا۔ رات کی تنہائی میں امام حسین اپنے ساتھیوں کو لیتے ہیں اور نکل چلتے ہیں۔ ساری رات چلنے کے بعد جب واپس پلٹے، جب صبح ہوئی دیکھا کہ وہیں کھڑے ہیں جہاں سے رات کا سفر شروع ہوا تھا۔ مرضی مولا ہے، اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب جو ہے حضرت حر امام کے ساتھ ہیں اور امام کے صحبت میں نمازیں بھی ادا کر رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام حسین نے فرمایا کہ اے حر بتاؤ تو صحیح تم کیا کرنا چاہیے؟ کہا حضور مجھے صرف حکم اتنا ہے چٹیل میدان میں آپ کو روک دو۔ کہا ٹھیک ہے۔ ساتھ ساتھ سفر کرتے ہیں، سفر کرتے کرتے ایک چٹیل میدان آیا۔ جب چٹیل میدان آیا تو وہاں پر آپ تھوڑی دیر اپنے جو ہے امام علی مقام رکتے ہیں، آپ کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ جب آپ کی آنکھ لگ جاتی ہے خواب دیکھتے ہیں، آنکھ کھلتی ہے، آپ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں۔ امام زین العابدین کہتے ہیں ابا جان کیا ہوا؟ آپ زور زور سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہے ہیں۔ تو حضرت امام حسین نے کہا بیٹا ابھی ابھی آنکھ لگی تھی، نانا جان خواب میں آئے، میں نے دیکھا کوئی پکارنے والا پکار رہا ہے کہ یہ لوگ بڑھے جا رہے ہیں اور موت ان کے قریب قریب ہے، موت ان کے قریب قریب ہے۔ اے میرے بیٹے میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ امام زین العابدین فرماتے بابا جان مجھے ایک بات بتائیں کہ ہم لوگ حق پر نہیں ہیں؟ امام حسین فرماتے کیوں نہیں، خدا کی قسم ہم حق پر ہیں، حق کے ساتھ ہیں، حق ہمارے ساتھ ہے۔ امام زین العابدین فرماتے ابا جان اگر ہم حق پر ہیں تو پھر ہمیں اپنے موت کی کوئی پرواہ نہیں، اس لیے کہ جو حق پر ہوتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، جس کے ساتھ اللہ ہو اسے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے۔ جب بیٹے نے ایسا کہا ہے امام حسین فرماتے ہیں بیٹا اللہ تجھے جزائے خیر عطا فرمائے، تم نے ایسی بات کہی ہے کہ شاید ہی کوئی ایسا بیٹا اپنے باپ سے ایسی بات کہا ہوگا، اللہ تجھے اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اب سفر آگے روانہ ہے، کچھ دور چلنے کے بعد ایک چٹیل میدان آتا ہے۔ چٹیل میدان پر پہنچتے ہیں تو آپ کا جو گھوڑا ہے یا آپ کا اونٹ ہے، سواری ہے، وہ آگے بڑھنے کا نام نہیں لیتا، آگے بڑھنا نہیں چاہتا۔ امام عالی مقام نے کس سے پوچھا اس میدان کا نام کیا ہے، اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا حضور اسے ماریا کہتے ہیں۔ کہا اور بھی کوئی دوسرا نام ہوگا؟ تو کہا ہاں حضور اسے کربلا کہتے ہیں۔ جیسے ہی امام عالی مقام نے کربلا کا نام سنا سواری سے نیچے اتر آئے اور آنے کے بعد کہا یہ کربلا ہے، یہ کرب و بلا ہے، یہ
کرب و بلا ہے، یہاں پر ہمارے خیمے لگیں گے، یہاں پر ہمارے شہید فلاں فلاں شہید ہوں گے، یہاں پر ہمارے نوجوانوں کو خاک و خون میں تڑپایا جائے گا، یہاں پر عباس کے بازو کٹیں گے، یہاں اول محمد کو خاک و خون میں تڑپایا جائے گا، یہ کرب و بلا ہے، لہذا اتر جاؤ، خیمے لگا دو، اب آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم منزل مقصود تک پہنچ چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام حسین کو پہلے سے پتا تھا، میں نے آپ سے کہا تھا بچپن میں ہی آپ کی شہادت کی خبر جو ہے وہ عام ہو چکی تھی، اور جنگ صفین کے موقع پر بھی کربلا کے نام کو امام جو ہے علی مرتضیٰ نے بیان فرما دیا جب کربلا کی سرزمین پر پہنچے ہیں۔ اللہ عالم یہ ہے کربلا میں اترے ہیں، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ تقریباً یہ 2 یا 3 محرم ہے جو کربلا میں اترے ہیں۔ اب عالم یہ ہے حضرت حر اور ادھر ساتھ ہی ساتھ ابن سعد کے تعلق سے امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی سے پوچھا کہ جاؤ ابن سعد سے کہو کہ میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ابن سعد اور امام حسین کی تنہائی میں ملاقات ہوتی ہے۔ جب ملاقات ہوئی امام عالی مقام نے فرمایا کہ اللہ کا جہان بہت بڑا ہے، مجھے کہیں بھی جانے دو، میں جا کر زندگی گزار لوں گا، یا تو مجھے واپس مدینہ جانے دو یا پھر مجھے ڈائریکٹ یزید سے بات کرنے دو، میں یزید سے بات کروں گا، میری یہ شرطیں منظور کر لو۔ ابن سعد نے ابن زیاد کو کہا، خط لکھا کہ امام حسین مان چکے ہیں، وہ کہہ رہے یا تو یزید سے بات کرنے دو، یا تو مدینہ منورہ جانے دو، یا تو مجھے چھوڑ دو، اللہ کے اس ملک میں کہیں بھی جا کر زندگی گزار لوں گا۔ اب سارا مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ ابن زیاد نے کہا یہ بڑی اچھی بات ہے، ایسا ہو گیا تو اچھی بات ہے، مگر اس میں ایک شخص تھا جس کا نام شمر ذی الجوشن تھا۔ ہوتے ہیں نا اچھے لوگوں میں کچھ برے لوگ بھی ہوتے ہیں، وہ لوگ تو اچھے نہیں تھے، میں ایک مثال دے رہا ہوں، ان کو اچھا نہیں کہہ سکتے ہم۔ بات ہوتی ہے کہ اچھے لوگوں میں کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں نا کہ جن کو فتنہ پھیلانا بڑا اچھا لگتا ہے، پھر 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا۔ شمر ذی الجوشن نے کہا کہ ابن زیاد یہ کیسی بات ہے، آپ حسین اعظم کو چھوڑ دے رہے ہیں، اگر آپ نے اسے چھوڑ دیا تو آپ مغلوب ہو جائیں گے، اس کی طاقت بڑھ جائے گی، وہ غالب ہو جائے گا۔ ان سے کہیں یا تو وہ بیعت کریں یا تو لڑنے کو تیار ہو جائیں۔ بس یہ ایک بات تھی جو ابن زیاد کے بھیجے میں اتر گئی۔ کہا تم صحیح کہہ رہے ہو۔ شمر ذی الجوشن کو خط لکھ کے دیا، کہا جاؤ ابن سعد سے کہو کہ ہم تمہیں صلح کرنے کے لیے نہیں بھیجے ہیں، ہم نے تمہیں صلح کرنے کے لیے نہیں بھیجا گئے۔ حسین اعظم سے کہو کہ یا تو بیعت کرے یزید کی یا پھر لڑنے کو تیار ہو جائے، اور ابن سعد سے کہہ دو کہ اگر وہ لڑنا نہیں چاہتے تو اسے معذور کر دیا جائے گا، اس کی جگہ پہ تمہیں ان لوگوں کا سپہ سالار بنا دیا جائے گا۔ جیسے ہی یہ خط شمر ذی الجوشن لے کر کے گیا، ابن سعد جو کہ حکومت کے نشے میں یا حکومت کی لالچ میں محو تھا، وہ امام حسین سے لڑنے کو تیار ہو گیا۔ 7 محرم الحرام آج کے دن آپ پر پانی بند ہو گیا، پانی نہر فرات پر 500 سواروں کو لگا دیا گیا، اور یہ کہلا بھیجا کہ پانی اس نہر فرات سے چرندے پئیں گے، درندے پئیں گے، پرندے پئیں گے، انسان پئیں گے، جانور پئیں گے، سب پئیں گے، مگر فاطمہ کے لال کو پانی نہیں دیا جائے گا۔ وہ کسی نے کہا تھا حاکم کا حکم یہ ہے کہ پانی بشر پیے، ہے نا، درندے پیے، چرند پیے، شتر پیے، سبحان کر پیے، اور پانی شتر پیے، شتر کے معنی اونٹ، پانی شتر پیے تو منع تم نہ کیجیو، ایک فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجیو۔ سب کے لیے پانی کا دروازہ کھلا ہے، آہا، جن کے ہاتھوں سے جام کوثر پینا ہے ان کے لیے پانی بند ہے۔ حدیث پڑھے سنے تو معلوم چلے گا، حضور فرماتے کل میدان مشر حوض کوثر پر میں رہوں گا، میرے ساتھ ابو بکر رہیں گے، عمر رہیں گے، عثمان رہیں گے، علی رہیں گے، میری اہل بیت ہوگی،
اور میری اہل بیت اپنے اپنے چاہنے والوں کو نور کے کٹورے سے آب کوثر بھر بھر کر پلائیں گے۔ اہل بیت جنہیں نور کے کٹورے سے جام کوثر پلائیں گے، آج انہی اہل بیت کو کربلا کے تپتے ریگستان میں پانی کے بغیر مارا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ سب کے لیے پانی ہے، سور تک پانی پی رہے ہیں، جانور پانی پی رہے ہیں، مگر علی کے لال ان کے گھرانے والوں پر پانی بند ہے۔ مجھے بتاؤ، جب 3-4 دن تک پانی بند ہو، ایک دانہ اگر جسم کے اندر نہ جائے، کیسی کیفیت ہوگی، کیسی تکلیف ہوگی۔ اللہ اکبر۔ یہ میں نے پہلے کہا، کربلا کا واقعہ صرف اس کان سے سن کر اس کان سے نکالنے کا نام نہیں ہے۔ کربلا کا واقعہ احساس کا نام ہے، ذمہ داری کا نام ہے۔ اپنے اندر احساس پیدا کرو۔ ذرا سوچو تو صحیح، جو چیز ان کے ساتھ ہوئی ہے اگر وہی ہمارے خاندان کے ساتھ ہو تو ہمارا کیا ہوگا۔ ابھی پاکستان میں ایک حادثہ پیش آیا کہ 15-16 لوگ ایک ہی گھر کے ڈوب کر مر گئے۔ 2024 میں ہندوستان میں ایسا ایک حادثہ پیش آیا تھا، ایک ہی گھر کے 4-5 لوگ ڈوب کر مر گئے۔ ویڈیو وائرل ہوا، سب لوگ اش اش کرنے لگے، بہت سے لوگ رونے لگے، اللہ یہ کیا کر دیا، یہ کیا کر دیا۔ پانی میں ایک ہی پریوار کے اگر 16 لوگ ڈوب کر مر جائیں، تمہارا ان سے کوئی رشتہ نہیں، تمہاری آنکھیں نم ہو جائیں، مگر وہ اہل بیت جن کو پانی کے بغیر تڑپا کر خاک و خون میں تڑپا کر مارا گیا، ان کے لیے ہمارے آنکھوں میں آنسو نہیں ہیں، ان کے لیے ہمارے احساسات مجروح ہو جا رہے ہیں۔ اپنے احساسات، اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، کیا کرنا ہے۔ کتنی تکلیفیں انہوں نے برداشت کی ہے اس اسلام کے۔ خدا کی قسم، اگر وہ چاہتے نا تو فرات ان کے قدموں سے لپٹ کر جاتا، اگر وہ چاہتے نا تو سونے کا پہاڑ ان کے ساتھ چلتا، اگر وہ چاہتے نا تو یزید اپنا خزانہ ان کے لیے کھول دیتا، مگر انہوں نے دنیاوی مال و متاع کو نہیں دیکھا، ہمارے لیے شریعت کو دیکھا، شریعت کی آپ بیانی کی، شریعت کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہونے دیا۔ ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے، اگر شریعت کے ساتھ کوئی کھلواڑ کر رہا ہے اس وقت سینہ سپر ہو کر کھڑے ہو جاؤ۔ ہمارے وجود کے ساتھ تم جو کرو وہ چلے گا، دین کے ساتھ کھلواڑ یہ قطعاً برداشت نہیں ہے۔ ہمیں مار دو چلے گا، ہمیں دفن کر دو چلے گا، ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو چلے گا، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے دین کے سامنے۔ دین اصل ہے۔ اگر ہمارے جانے سے دین کے اندر اتحاد اور جو ہے دین کے اندر قوت آتی ہے تو ہم جیسے کروڑوں اگر قربان ہو جائے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ کربلا کی سرزمین سے یہی پیغام ملتا ہے، پانی بند ہو گیا ہے۔ اب عالم یہ ہے کہ جب پانی بند ہو گیا ہے، خیمے میں ایک قطرہ پانی بھی نہیں ہے جو بچوں کو پلایا جا سکے۔ 7 محرم، 8 محرم، 9 محرم کا دن گزرا، رات آئی، امام علی مقام اپنے ساتھیوں کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کل جنگ ہونے والی ہے، جنگ کا نقارہ بجے گا، دیکھو یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، یہ لوگ صرف میری بیعت چاہتے ہیں، یہ لوگ صرف مجھ سے لڑنا چاہتے ہیں، تمہارا اس میں کوئی دخل نہیں، لہذا ایک کام کرو، جو جانا چاہتا ہے وہ جا سکتا ہے، میں تم سے کوئی جو ہے اس کا معاوضہ یا تمہارے ساتھ کوئی ایسی بات نہیں کہوں گا کہ جس سے تمہیں ایسا لگے کہ ہمیں امام حسین کے ساتھ رہنا چاہیے، نہیں، تم جا سکتے ہو، میں تم سے ناراض بھی نہیں ہوں، اور کل قیامت کے میدان میں نانا جان سے تمہاری شفاعت بھی کروں گا، لہذا جو جانا چاہتا ہے وہ جا سکتا ہے۔ امام مسلم نے بعض روایت میں آیا ہے کہ اپنے چراغ کی بتی کو بھی بجھا دیا
تاکہ لوگ اجالے میں شرم کی وجہ سے نہ جائیں اور اندھیرے میں نکل جائیں۔ کچھ دیر کے بعد جب چراغ کو روشن کیا تو جو جہاں پر بیٹھے تھے وہیں پر بیٹھے ہیں، ایک فرد بھی جانے کو تیار نہیں ہے۔ امام علی مقام نے فرمایا کیا بات ہے؟ ایک ایک کھڑے ہو گئے۔ حبیب بن مظاہر کو پڑھے آپ، زہیر بن قین بجلی کو پڑھے آپ، اور عقیل، حضرت عقیل کے بچوں کی زندگی کو پڑھے آپ تو معلوم چلے گا۔ وہ پکار اٹھے کہ آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، آپ کو چھوڑ کر ہم چلے جائیں؟ خدا کی قسم ہم لڑیں گے، آپ کی خاطر لڑیں گے۔ ہم اپنے نیزے کو سینوں میں دشمنوں کو ڈال کر نیزہ توڑ دیں گے جب تک ہم اپنے بھائیوں کا بدلہ نہیں لیں گے۔ یا تو ہم مر جائیں گے یا تو ماریں گے، لیکن آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ ایک کے بعد میرے سب نے اپنے اپنی ہمت کا، اپنی محبت کا اظہار فرمایا، اور جب محبت کا اظہار فرمایا تو امام علی مقام نے دیکھا کہ کوئی جانے والے نہیں ہے، تو کہا کہ اے میرے ساتھیوں، اگر کسی کو جانا نہیں تو ایک کام کرو، اپنے سر کو آسمان کی طرف اٹھاؤ۔ جب سر کو سب نے آسمان کی طرف اٹھایا تو اپنے کیا نظر آیا؟ تو کہا حضور کہ ہم نے سر کو آسمان کی طرف اٹھایا تو ہمیں جنت میں اپنے محل نظر آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ امام علی مقام فرماتے ہیں شہادت سے پہلے جنت میں جو تمہیں محل ملنے والا ہے اس محل کی زیارت کر لو۔ تمام ساتھی جنت میں جو محل ملنے والا ہے اس محل کی زیارت کرتے ہیں، اور جب زیارت سے جو ہے مشرف ہو جاتے ہیں تو پھر سب کے سب تلاوت قرآن میں، سجدے میں، نماز میں، اللہ کی بندگی میں لگ جاتے ہیں، ساری رات اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ اور جب صبح کی وہ سفیدی نمودار ہوتی ہے، وہ کربلا کا خونی منظر، وہ صبح کو 10ویں صبح کو وہ خونی سورج طلوع ہوتا ہے، تو اب عالم یہ ہے کہ نقارہ جنگ کا بجنے والا ہے۔ اب عالم یہ ہے ایک ایک اہل بیت کے چاہنے والے میدان کارزار میں آنے والے ہیں۔ آج کی گفتگو میں یہی تک بات، انشاءاللہ کل اس کے آگے کی گفتگو کریں گے، مگر میں نے پہلے کہا کہ اے قوم کے غیور مسلمانوں، نوجوانوں، صرف سن لینا یہ کمال نہیں ہے، صرف سنا دینا یہ کمال نہیں ہے۔ اپنے اندر احساسات کو پیدا کرو، جذبات کو پیدا کرو، دینی حمیت کو پیدا کرو۔ سوچو جب وہ کربلا کی سرزمین پر اپنا کنبہ قبیلہ قربان کر سکتے ہیں تو کیا ہم دین کے لیے اپنا وقت نہیں دے سکتے؟ کیا نمازوں کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے؟ کیا دین کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے؟ یہ سوچ آج یہاں سے لے کر کے یہ سوچ پیدا کرو۔ انشاءاللہ اگر یہ سوچ تمہارے ذہن کے آپ کے لیے بس گئی تو انشاءاللہ تم سے کبھی بھی نماز نہیں چھوٹیں گی، تم نماز کے پابندی بن جاؤ گے اور دین کے راستے پر چلنے والا بن جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سن عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہم تمام کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ اگر بولنے کی غلطی کی میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام پڑھ لیں۔ کربلا کے جانثاروں کو سلام، کربلا کے جانثاروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام، کربلا تیری بہاروں کو سلام، کربلا تیری بہاروں کو سلام، جانثاری کے نظاروں کو سلام، کربلا کے جانثاروں کو سلام، فاطمہ زہرا
کے پیاروں کو یا حسین ابن علی مشکل کشا یا حسین ابن علی مشکل کشا آپ کے سب جانثاروں کو سلام کربلا کے جانثاروں کو سلام اکبر و اصغر پہ جا قربان ہو اکبر و اصغر پہ جا قربان ہو میرے دل کے تاجداروں کو سلام فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام قاسم و عباس پر لاکھوں درود قاسم و عباس پر لاکھوں درود کربلا کے شہ سواروں کو سلام فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام جس کسی نے کربلا میں جان دی ان سبھی ایمانداروں کو سلام فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام بھید کیا جانے شہادت کا کوئی بھید کیا جانے شہادت کا کوئی ان خدا کے رازداروں کو سلام فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام اور بے بسی میں بھی حیا باقی رہی بے بسی میں بھی حیا باقی رہی سب حسینی پرداداروں کو سلام فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام رحمتیں ہوں ہر صحابی پر مدام اور خصوصاً چار یاروں کو سلام فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام ہو گئے قربان محمد اور سیدہ زینب کے پیاروں کو سلام فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام جو حسینی قافلے میں تھے شریک کہتے ہیں احمد رضا ساروں کو سلام فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک